عید نے دیا پیغام چاہت از اے کمپلیٹ ناول بائی شازیہ مصطفیٰ۔ حزیل اپنی تعلیم مکمل کر کے آ گیا تھا اور 2 سال سے یہیں افتخار احمد کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹا رہا تھا۔ شاہدہ کو اس کی شادی کرنے کی فکر تھی، مگر حزیل کو کوئی لڑکی ہی پسند نہیں آتی تھی۔ وہ بھی خاصی پریشان رہنے لگی تھی۔ لڑکیاں دکھانے میں شہزین پیش ہوتی تھی۔ تایمی تایمی، وہ انہیں پکارتی ہوئی اوپر آئی۔ اوپر تلے کے 3 بڑے بڑے پورشن تھے، تینوں ہی بھائی اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے۔ امی زلزلہ آ گیا، آرام سے کہیں بیٹھ جائیں۔ حزیل نے شرارت سے اسے دیکھ کر ہانک لگائی۔ شہزین اسے دیکھ کر خفیف سی ہو گئی۔ لائٹ پرپل پرنٹڈ لان کے خوبصورت سے کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اس کے بھرے بھرے جسم کو موٹا موٹا کہہ کر حزیل نے کانشیس بھی کر دیا تھا، اور یہ حقیقت بات تھی وہ گھر میں اپنی کزنز کے مقابلے میں اچھی خاصی بھاری بھرکم جسم کی تھی، مگر اس کی سادگی، معصومیت اور سرخ و سفید رنگت کی وجہ سے اس پر ہر رنگ ہی جچتا تھا۔ نبیلہ بھابھی اس کی بات پہ مسکرانے لگیں۔ وہ جانتی تھیں حزیل اسے صرف تنگ کرنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ حزیل، کیا بدتمیزی ہے؟ شاہدہ نے خاص سے تیکھے لہجے میں اسے سرزنش کی۔ شہزین لب کچل کے رہ گئی۔ کتنا ہی اچھا لگنے کی کوشش کرے مگر اس انسان کو وہ کبھی اچھی لگ ہی نہیں سکتی۔ کیا وہ اتنی موٹی اور بھدی ہے کہ وہ اسے دیکھتے ہی دل جلانے والے جملے ادا کرنے لگتا ہے؟ ایسا میں نے کیا کہہ دیا ہے، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ جس جگہ سے یہ گزرتی ہیں وہاں گڑھا پڑ جاتا ہے۔ اور پرسوں بھابھی آپ خود ہی تو کہہ رہی تھیں میرے بیڈ کا میٹریس ایک طرف سے دب گیا ہے۔ کافی دیر شہزین جو بیٹھی رہی تھی۔ حزیل نے اب حد ہی کر دی اور نبیلہ بھابھی تو سٹپٹا گئیں، جبکہ شہزین کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ دل اس کا ایسا ٹوٹا کہ وہ جانے ہی لگی، جو بات کرنے آئی تھی وہ بھی بھول گئی۔ شہزین، یہ مذاق کر رہا ہے، ایسا کچھ میں نے نہیں کہا۔ وہ تو سر پکڑ کے رہ گئیں کیونکہ وہ جانے ہی لگی تھی۔ شاہدہ نے حزیل کو خاصے کڑے تیوروں سے گھورا۔ اس کی شادی ہو تو کم از کم یہ شہزین کو تنگ کرنا چھوڑے گا۔ انہوں نے روئی روئی شہزین کو زبردستی ہاتھ پکڑ کے روکا۔ تایمی، مجھے جانے دیں۔ ارے اس کی تو عادت ہے مذاق کرنے کی، نبیلہ بھابھی نے جھٹ کہا۔ بھابھی، میری ایسی کوئی عادت نہیں ہے۔ حزیل نے پھر اسے سلگایا۔ حزیل، تمہیں کہیں جانا تھا، جاؤ چلو، شاہدہ نے سنجیدگی سے کہا۔ امی، ان سے پوچھ تو لیں، کسی لڑکی کی تصویر دکھانے کے لیے لائی ہیں؟ اس نے شاید شہزین کے ہاتھ میں شاپ پر دیکھ لیا تھا۔ اللہ کرے آپ کی شادی موٹی بدی اور بدصورت لڑکی سے ہو، اس نے جل کے غصہ نکالا۔ حزیل کا کہا بڑا جاندار تھا، وہ تو جھینپ گئی۔ شاہدہ نے اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ دیکھا آپ دونوں نے کیسے صفائی سے خود کو دعا دی ہے، کسی طرح بھی اس کی مجھ سے شادی ہو جائے۔ لا حول ولا قوت، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے شادی کرنے کا، اس نے جھٹ طنزیہ انداز میں کہا۔ اوہو، موٹے لوگوں کے بھی نخرے ہیں۔ سمارٹ اور خوبصورت ہینڈسم لڑکوں کو دیکھ کر جیسے ان کا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ توبہ حزیل، بس بھی کرو، کیوں بیچاری کو اتنا تنگ کرتے ہو؟ کتنی تو تمہاری فکر ہے کہ کسی بھی خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی ہو جائے۔ بھابھی جیسی یہ خود ہیں نا، لڑکیاں بھی ویسے ہی دکھا رہی ہیں، ظاہر ہے جلن جو ہو رہی ہوگی، اتنے ہینڈسم لڑکے سے اس لڑکی کی شادی ہو نہ جائے۔ اتنے خوبصورت اور ہینڈسم بھی نہیں ہیں، زیادہ ہی خوش فہمی ہے۔ اور جو لڑکے ایسی اونچی سوچ رکھتے ہیں، آخر میں انہیں عام سی ہی لڑکی ملتی ہے۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں تمہارا اشارہ، بس آخر میں وہ عام سی لڑکی تم ہی نہ ہو، اور میرے ماں باپ پکڑ کے تم سے نکاح پڑوا دیں۔ چل بیٹا، اس موٹی دھوبند سے تو ہی کر لے، کوئی اور تو پوچھے گا بھی نہیں، تو ہی یہ قربانی دے لے۔ آپ انتہائی بد دماغ اور مغرور انسان ہیں۔ اب تو میں بالکل بھی نہیں دکھاؤں گی کسی لڑکی کی تصویر۔ تایمی، میں جا رہی ہوں۔ ہاں جاؤ، جلن اور حسد صاف نظر آ رہا ہے۔ وہ پھر اسے سلگا کے لقمہ دینے لگا۔ شاہدہ نے حزیل کی پشت پر زوردار تھپڑ لگایا۔ شہزین رونے جیسی ہو گئی تھی۔ آؤ شہزین، تم میرے ساتھ اندر چلو۔ نبیلہ بھابھی اسے لے کے اندر چلی گئیں۔ حزیل، اتنا بھی تنگ نہیں کرو۔ ارے امی، آپ بھی تو میری شادی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہیں، مجھے ابھی کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ نک سک سے تیار بلیک پینٹ پر بلو دھاری دار شرٹ میں ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ 2 سال تمہیں ہو گئے ہیں، میں چاہتی ہوں تمہاری شادی ہو جائے تو میں بھی سکھ سے ہو جاؤں۔ وہ خاصی فکر مند اور شاکی ہو رہی تھی۔ شعیب کی صدف کا پچھلے سال ہی رشتہ ہوا ہے، تم نے اسے بھی منع کر دیا، اور کوئی خاندان کی لڑکی ہے نہیں۔ پلیز امی بس کریں، آپ تو شروع ہو گئیں، اتنا پریشان نہیں ہو، جب میں شادی کرنی ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے شانے پہ رکھ کر تسلی اور اطمینان دلایا۔ پتہ نہیں کب کرے گا، وہ تعصب سے گویا ہوں۔ اچھا چلو جاؤ، میں شہزین کے پاس جاتی ہوں، دیکھوں تو کس لڑکی کی تصویر لائی ہے۔
امی آپ باز نہیں آئیں گی۔ وہ پھر انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے میرا کام کرنے دو، تمہارے باپ کو تو فکر ہے نہیں، انہیں بھی تم نے پتہ نہیں کیسی باتیں کر کے قابو کیا ہوا ہے، تمہاری بولی بولتے ہیں۔ ابو کو تو بہت مشکل سے قابو کیا ہے، ورنہ تو وہ بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ وہ ہنسا۔ شاہدہ نبیلہ بھابھی کے روم میں چلی گئی تھیں۔ حزیل کو جانے کیوں شہزین کو تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا، وہ بچپن میں بھی اس سے ایسے ہی چڑھتی تھی، اور اب جب کہ اس نے 5 سال بعد امریکہ سے آ کے دیکھا وہ خاصی چینج ہو گئی تھی، سب سے الگ مزاج کی تھی، معصومیت اور سادگی میں یکتا، اور اس کے لیے کتنی فکر مند تھی۔ اسے حزیل کی باتیں ایسی دل کو لگی تھیں، اس کا کھانے پینے تک کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، بھائی بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اور افتخار احمد کی تو آنکھ کا تارا تھی۔ اس کی ذرا سی تکلیف پہ وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ کیا بات ہے، میرا بیٹا اتنا خاموش کیوں بیٹھا ہے، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ افتخار احمد اس کے روم میں آ گئے۔ اس نے رات میں کھانا نہیں کھایا تھا، سوائے اداسی کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک دن نہیں کھاؤں گی تو کون سا مر جاؤں گی؟ اللہ نہ کرے بیٹا، ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ انہوں نے اسے اپنے شانے سے لگا لیا۔ بیٹا تم اپنی پڑھائی آگے جاری رکھو۔ ابو آپ مجھ سے پڑھائی کا نہیں کہیں۔ وہ ویسے ہی پڑھائی سے اس لیے بچتی تھی کہ یونیورسٹی جوائن کرنے میں اس کی رنگت کالی نہ ہو جائے، موٹے ہونے کا غم الگ ہے۔ جو رنگت کالی کا تانا بھی حزیل کے منہ سے سن لیا تو بیٹا خالی گریجویشن کو تم کیا سمجھتی ہو، پوری ہو گئی تعلیم؟ مجھے آگے پڑھ کر کرنا بھی کیا ہے، اور مجھے شوق بھی نہیں ہے۔ اس نے صاف انکار کیا۔ اچھا تو ایسا کرو، کورس وغیرہ کر لو جو لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں۔ وہ اس کا دھیان بٹانا چاہتے تھے۔ وہ بچپن سے کچھ زیادہ ہی حساس تھی۔ جب سے صدف کی منگنی ہوئی تھی انہیں بھی یہ احساس ہونے لگا تھا ان کی بیٹی کی بھی جلدی شادی ہو جائے، مگر آج کل کے لڑکوں کی سوچیں ہی نرالی تھیں۔ سمارٹ اور پتلی لڑکی چاہیے۔ شہزین اتنی موٹی بھی نہیں تھی مگر خوبصورتی میں نمایاں تھی۔ شہزین کو اس کا غرور کبھی نہیں تھا۔ ابو آپ صاف یہ کیوں نہیں کہتے میں سلمنگ سینٹر جوائن کر لوں؟ وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں کہا، مجھے اپنی بیٹی ایسے ہی پسند ہے۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا کے اپنی محبت اور شفقت کا یقین دلایا۔ تم فوراً اٹھو اور کھانا کھاؤ، تمہاری امی نے قورمہ بہت مزیدار پکایا ہے۔ انہوں نے اسے ہاتھ پکڑتے بیڈ سے کھڑا کیا۔ مجھے سچ میں بھوک نہیں ہے۔ جھوٹ بالکل نہیں بولو، میں کچھ نہیں سنوں گا۔ شہزین کو ان کی ضد کے آگے ہار مانتے ہی بنی تھی۔ کچن میں آئی تو قورمے کی خوشبو سے بھوک چمک اٹھی تھی۔ کھانا کھا کے برتن دھو لینا۔ منیبا نے اسے ساتھ ہی ہدایت بھی دی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، امی نے کھانا پکایا تھا، وہ تو صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ حزیل کی باتیں اس کا دل جو دکھا رہی تھی۔ کیا کسی عام سی لڑکی کو اسمارٹ اور خوبصورت شوہر کی خواہش نہیں؟ سارا حق خوبصورت لڑکیوں کو ہی حاصل ہے۔ کاش میں بھی صدف اور صبا کی طرح اسمارٹ اور خوبصورت ہو جاؤں، مگر کیسے؟ پورا کچن وہ صاف کر کے باہر آ گئی۔ فواد اور اسد ٹی وی پر میچ دیکھ رہے تھے۔ آپی چائے مل جائے گی پلیز؟ اسد نے ملتجی لہجے میں کہا۔ اچھا لاتی ہوں۔ وہ اپنے بھائیوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ انہیں چائے دینے کے بعد خود ٹیرس پہ آ گئی۔ لان کا نظارہ واضح ہو رہا تھا۔ اوپر 3 پورشن تھے۔ کافی وسیع و عریض بنگلہ تھا جس میں بڑے تایا ابو، چھوٹے تایا اور وہ خود رہتے تھے۔ لان بھی بہت بڑا تھا۔ اکثر شام میں وہ اور صدف جھولا جھولتی تھیں۔ صدف کی بھی اس سال عید سے پہلے ہی شادی ہو جانی تھی۔ وہ تیاریوں میں مصروف تھی۔ جب سے منگنی ہوئی تھی اور پیاری ہو گئی تھی۔ اس کے سسرال والے اسے اتنی قدر اور اہمیت دے رہے تھے۔ شہزین کو تو رشک آتا تھا، جانے اس کی قسمت میں کیا ہے۔ پسند کرنے کا اسے اختیار ہی نہیں۔ اپنے دل اور زبان پر لاتے ہوئے ڈرتی تھی اگر حزیل کو خبر ہو گئی تو وہ تو اس کی بے عزتی کر دے گا۔ کاش اس انسان کو بھی میں اچھی لگنے لگوں۔ یا اللہ مجھے اسمارٹ اور خوبصورت بنا دے۔ وہ بس دعائیں ہی کرتی تھی مگر اس نے کبھی خود پر توجہ دینے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ اندر آ گئی، اپنا بکھرا کمرہ سمیٹا۔ کمرہ اس نے اپنا خاصا کرینے سے رکھا ہوا تھا۔ خوبصورت جدید بیڈ اور دبیز پردے، کمپیوٹر اور رائٹنگ ٹیبل اور صوفہ کم بیڈ۔ اس نے کارنر پر بھی خاصے قیمتی ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے تھے۔ اسے سجاوٹ کا بہت شوق تھا۔ اس نے ڈرائنگ روم بھی جدید طرز پر سجایا ہوا تھا۔ سبھی اس کے سلیقے اور کرینے کو سراہتے تھے۔ وہ خاصی تھک گئی، اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبایا، ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کاش میں بھی پتلی ہو جاؤں۔ اس نے اپنی شرٹ کو پشت سے سمیٹ کے مٹھی میں کر کے خود کو جانچا، خاصی پھیلی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں لڑکیاں اسمارٹ کیسے ہو جاتی ہیں، وہ افسردگی سے سوچتی ہوئی بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی۔ صدف کے سسرال والے صدف کے سینڈل اور کپڑوں کا ناپ لینے آ رہے تھے۔ صدف تو پالر چلی گئی تھی اور صبا کو کچن کا کام اتنا نہیں آتا تھا۔ چھوٹی امی کچن میں لگی ہوئی تھی، وہ تو صدف سے ملنے آئی تھی۔ چھوٹی امی میں کچھ مدد کراؤں؟ ارے بیٹا تم کب تک کراتی رہو گی؟ میں نے صدف سے کہا بھی تھا آدھا کام نپٹا کے ہی چلی جاتی۔ وہ چکن کڑھائی کے لیے چکن دھو رہی تھی۔ شہزین کو ان کی یہ تھکاوٹ والی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔
چھوٹی امی ہٹیے، لائیے میں کچھ کام کرا دوں۔ اس نے انیسہ کو زبردستی سنک کے آگے سے ہٹایا۔ میں تو صدف کے ہر دوسرے دن پالر جانے سے پریشان ہوں، شادی کے بعد کیسے گھر سنبھالے گی؟ تم بھی تو ہو، تم تو نہیں چاہتی بیٹا پالر؟ وہ کباب بنانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کھسکا کے بیٹھ گئی۔ چھوٹی امی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جانے کی؟ صدف تو اتنی پیاری اور سمارٹ ہے، اسے خوبصورت رہنے کے لیے یہ سب کرنا ضروری ہے۔ اور پھر معاملہ سسرال کا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے لڑکے والوں کے دماغ کتنے آسمان پہ ہوتے ہیں۔ لڑکی سمارٹ اور خوبصورت چاہیے۔ وہ گوشت دھوتی اور باتیں کرتی جا رہی تھی۔ میری تو دعا ہے اللہ تمہارا بھی نصیب اچھا کرے اور جلد نصیب کھولے۔ انہوں نے دل سے دعا دی۔ شہزین پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گوشت نیٹ میں رکھ کے اس کا پانی نکالنے لگی۔ جلدی جلدی اس نے ان کے سارے ہی کام نپٹا دیے تھے۔ صدف 4 گھنٹے بعد پارلر سے آئی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے اپنے بالوں کی کٹنگ کو لہرا کے ذرا اترا کے پوچھا۔ شہزین کی نگاہوں میں رشک تھا۔ کتنی خوش اور بے فکر تھی، ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ ہمیشہ ہر کسی کی کھلے دل سے ہی تعریف کرتی تھی۔ شہزین تم کتنی اچھی ہو، کبھی میرا دل نہیں توڑتی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کے سامنے سے ہٹ کے اس کے ساتھ ہی صوفے پہ آ بیٹھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے یقین دلایا۔ ہاں پتہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تم کیوں پارلر نہیں جاتی؟ فیشل اور بلیچ کروایا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ وہ ایسے بولی جیسے صدف نے عجیب انوکھی بات کر دی ہو۔ ارے اتنی خوبصورت اور پیاری ہو اور زیادہ ہو جاؤ گی۔ تمہاری سکن دیکھو کتنی چمکدار ہے، اور میری دیکھو، میرا رنگ تک تم سے کم ہے۔ صدف کو احساس محرومی ہونے لگا۔ ارے صدف کیا ہو گیا ہے، اتنی خوبصورت اور سمارٹ تو ہو۔ اس نے صدف کی دماغی حالت پر جیسے شبہ کیا۔ پاگل، مجھے خوبصورت اور پیاری کہہ رہی ہو؟ اتنی موٹی اور بدی کو اگر اسے یہ پتہ چل جائے حزیل بھائی مجھے کیا کہتے ہیں۔ نہیں بالکل نہیں، اسے تو نہیں بتاؤں گی۔ ایسی خوبصورت اور سمارٹ نہیں ہوں۔ وہ منہ بسوڑنے لگی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے۔ اس نے ساتھ ہی صدف کو سرزنش کی۔ بچوں امی کہہ رہی ہیں برتن صاف کر کے ٹیبل پہ لگا دیجئے، صبا اسے کہنے آئی۔ اچھا ٹھیک ہے شہزین، تمہارا شکریہ، تم نے امی کا ہاتھ بٹا دیا، ورنہ امی میری شامت ہی لے آتی۔ اچھا بس کرو، جاؤ اپنی تیاری کرو، میں بھی چلوں۔ وہ اٹھ گئی۔ سلکی دراز بال اس کی پشت پہ پھیل گئے تھے۔ ہاتھوں سے سمیٹ کے کیچر لگایا۔ واؤ شہزین، تمہارے بال بھی بہت خوبصورت ہیں، میرے تو ایسے تھے ہی نہیں، اسی لیے تو میں نے کٹنگ کرا لیے۔ وہ پھر حسرت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ میں چلتی ہوں، تم نے تو میرا دماغ پکا دیا ہے خوبصورت کی گردان کر کے۔ وہ اپنا سر دکھتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ جانے کیوں شہزین کو ایسا لگ رہا تھا صدف اس کا مذاق اڑا رہی ہو یا پھر دل رکھنے کو کہہ رہی ہو۔ چھوٹی امی کی پکار پر صدف بھاگی اور وہ بھی جانے کے لیے اٹھ گئی۔ شہزین بیٹا، افتخار اور منیبہ کو بھیج دینا، چھوٹی امی نے اسے جاتے جاتے یاد دلایا۔ جی اچھا، وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ رہتے سب الگ الگ پورشن میں تھے، مگر جب بھی کوئی ضروری بات ہوتی گھر کے بڑے ایک جگہ جمع ضرور ہوتے تھے۔ گھر آ کے اس نے رات کا کھانا پکایا۔ امی اور ابو تو چھوٹی امی کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بھی فواد اور اسد کو کھانا دے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بڑے ابو کی طرف گئے ہوئے اسے 4 دن ہو گئے تھے۔ رحیل بھائی کے بچے طلحہ اور سمن آتے رہتے تھے۔ دونوں بچوں کا دل اسد اور فواد کے ساتھ بہت لگتا تھا۔ طلحہ 1 میں اور سمن KG کلاس میں تھی، اس لیے بچے اکثر سارا دن یہیں ہوتے تھے۔ نبیلہ بھابھی کو کام ہوتا تو وہ آ جاتی تھیں، البتہ حزیل اسے تنگ کرنے کے لیے یہاں ضرور آتا تھا، مگر اس دوران وہ بھی نہیں آیا تھا۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ حزیل اسی وقت آفس سے آ کے بیٹھا تھا۔ احتشام احمد جلدی آ گئے تھے، اس لیے وہ گھر پر نظر آ رہے تھے۔ رحیل بھائی کسی ضروری کام سے گئے ہوئے تھے۔ ہاں شعیب کی طرف جا رہے ہیں، صدف کے سسرال والے آ رہے ہیں، انیسہ نے اسے بتایا۔ امی، اس کے سسرال والے آئے دن آتے ہی رہتے ہیں، شادی کب کریں گے؟ حزیل ایسے بیزار ہو کے بولا جیسے وہ اسے ہی تو تنگ کرنے آتے ہوں۔ ارے ایسے کیسے جلدی شادی کرتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا معاملات ہوتے ہیں۔ وہ کاؤچ پر ٹانگیں لمبی کر کے لیٹ گیا، ریموٹ اٹھا کے چینل سرچ کرنے لگا۔ نبیلہ اسے کھانا دے دینا، یہ خود سے تو کھائے گا نہیں۔ وہ تیار ہو کے بیٹھی ہوئی تھیں احتشام احمد کے انتظار میں۔ اپنے اس بیٹے کو ننھا کاکا بنا کے رکھنا۔ احتشام احمد نے حزیل پر نگاہ ڈالی۔ وہ مؤدب ہوتے سیدھا ہو گیا۔ کہتی تو ہوں اس کی شادی کا سوچیں، اس کی جب شادی کرنی ہوگی میں اس سے بھی نہیں پوچھوں گا، یہ میں نے اسے سمجھا دیا ہے۔ حزیل پہلو بدل کے رہ گیا۔ اس نے اشارے سے انہیں چپ رہنے کو کہا کہ وہ امی اور بھابھی کے سامنے کچھ نہ بول دیں۔ بھابھی کیا بات ہے، شہزین نظر نہیں آئی 4 دن سے؟ حزیل کو تشویش اور فکر ہوئی۔ تم نے اسے کچھ زیادہ ہی زج کر دیا تھا۔ امی اور ابو کے جانے کے بعد وہ کوریڈور کا دروازہ بند کر کے آئی تھیں۔ بچے اندر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔
امی بھی تو اس سے اتنے ذوق و شوق سے لڑکیوں کی تصویریں منگواتی ہیں، مجھے غصہ آتا ہے۔ وہ چڑ گیا۔ تمہیں بھی تو کوئی پسند نہیں آتی؟ نبیلہ اس کے لیے کھانا گرم کرنے چلی گئی۔ میں دیکھنا اسے اتنا زج کر دوں گا، بھول جائے گی پھر کوئی تصویر لانا۔ حزیل نے تو تہیہ کیا ہوا تھا۔ حزیل ویسے اتنی موٹی تو نہیں ہے جو تم اسے موٹی کہہ کے چڑھاتے رہتے ہو۔ وہ اس کے لیے کھانا لے آئی تھی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ تو میں اسے تنگ کرنے کو کہتا ہوں۔ حزیل کو شہزین شروع سے ہی پسند تھی، ہر ایک کی فکر کرنے والی، ہر ایک کا کام کرنے والی۔ اس میں اور لڑکیوں کی طرح اطراحٹ نہیں تھی۔ اتنا بھی نہیں کیا کرو تنگ، وہ سچ میں دل پر لے لے گی۔ لگتا نہیں ہے ایسا کچھ، آپ دیکھتی نہیں ہیں ہر دوسرے دن پھر آ جاتی ہے۔ وہ لقمے لے رہا تھا اور نگاہ ٹی وی پر بھی تھی۔ ایک بات پوچھوں، ابو نے تمہیں کیا بتا دیا ہے کہ تمہاری شادی جب کرنی ہوگی تم سے بھی نہیں پوچھیں گے؟ ابو تو مجھے جانے کیا کیا وارننگ دیتے رہتے ہیں، اس نے بات کو مذاق میں اڑایا۔ اتنے میں رحیل بھائی بھی آ گئے۔ نبیلہ بھابھی اندر چلی گئی تھی۔ حزیل نے کھانا کھا کے ٹرے اٹھائی اور کچن میں رکھ آیا۔ شہزین کو دیکھے بغیر اسے بے چینی بھی ہو جاتی تھی۔ اسے خبر تھی سارے بزرگ نیچے جمع ہوں گے اور اس وقت جانا مناسب نہیں تھا، مگر حزیل کی رگِ ظرافت پھڑک رہی تھی۔ شہزین کے سیل کا نمبر تو تھا ہی، آج اس نے ملا ہی لیا۔ کیا بات ہے، سلمنگ سینٹر جوائن کر لیا ہے؟ سلم ہونے کے لیے؟ اس نے دوسری طرف شہزین کی آواز سنتے ہی جھٹ کہا۔ کون ہے؟ وہ گھبرائی۔ زیادہ کچھ فہمی میں نہیں پڑو اور بنو بھی نہیں، میں ہوں حزیل۔ کیا سمجھی کوئی تمہیں لائن دے رہا ہے؟ شٹ اپ، کیوں کال کی ہے؟ وہ تو تنک ہی گئی۔ اس دن کی باتیں بھولی ہی کب تھی، سوچ سوچ کے غصہ ہی آئے جا رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اتنا ہی اسٹیمنا ہے؟ ڈر گئی جو آنا چھوڑ دیا؟ میں کیوں آپ سے ڈروں گی؟ میرے تایا ابو کا گھر ہے، جب دل چاہے گا آؤں گی۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ خاصی اکڑ کے آواز اور لہجے کو مضبوط بنا کے گویا ہوئی۔ اتنا تو مجھے اندازہ تھا، اگر تم مستقل مزاج ہوتی تو آج 2.5 من کی 2 بن نہ ہوتی۔ وہ مسکراہٹ دبا کے بول رہا تھا۔ ادھر اتنی اہانت اور بے عزتی پر شہزین کا برا حال تھا، اس نے کال ہی کٹ کر دی۔ حزیل نے کہا لگایا، اسے اندازہ تھا وہ بری طرح تل ملا رہی ہوگی۔ شہزین تم اتنی بے وقوف ہو، میں مسلسل ہر لڑکی کو ریجیکٹ کر رہا ہوں، تم اندازہ ہی نہیں کر رہی ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، وقت آنے پر تمہیں احساس دلا دوں گا تم میرے لیے کیا ہو۔ وہ شہزین کا تصور کیے خوش کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ وہ اسے چپ کے چاہتا تھا، اس نے یہ سب مخفی رکھا ہوا تھا، اسے کسی خاص موقع کا انتظار تھا۔ صدف کے سسرال والے شادی کی ڈیٹ فکس کر گئے تھے، عید سے پہلے کی، جبکہ وہ تو عید کے بعد کرنے والے تھے۔ لڑکے کو انگلینڈ جانا تھا، یہ بھی اس کے جانے کا اچانک سے ہی پتہ چلا تھا۔ پہلے سے زیادہ مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ شہزین کو امی یہی کہہ جا رہی تھیں، اپنی تیاری بھی کر لے۔ امی مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ بہت افسردہ ہو رہی تھی۔ شہزین میری بھی یہی کوشش ہے کہ تمہارا بھی صدف کی شادی سے پہلے رشتہ ہی طے ہو جائے۔ امی مجھے نہیں کرنی شادی، اور میری ہو بھی نہیں سکتی۔ وہ لاؤنج کی سیٹنگ میں لگی ہوئی تھی۔ اسے صفائی ستھرائی کا ویسے ہی بہت شوق تھا۔ منیبا کو کبھی کسی کام کے لیے کہنا نہیں پڑتا تھا، ہر کام وقت سے پہلے کر دیتی تھی۔ ایسی بات کیوں کی؟ وہ تو حیرانگی کے ساتھ جھٹ گویا ہوں۔ آپ جانتی تو ہیں لوگوں کو سمارٹ لڑکیاں چاہیے۔ ارے اتنا کون سا تمہارا وزن ہے، تھوڑی سی ایکسرسائز کرو سب سیٹ ہو جائے گا۔ وہ اپنی بیٹی کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ لوگوں نے جانے کیا سوچیں بنا لی تھی۔ خوبصورت سمارٹ لڑکی چاہیے، سلیقہ شعار تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ کر تو چکی ہوں، نہیں ہوتا وزن کم۔ اس نے سارے کوشن سیٹ کر کے صوفوں پر رکھے۔ سائیڈ پر ڈیکوریشن شیلف تھا، اس میں بھی وہ رد و بدل کر کے سیٹ کر رہی تھی۔ میری تو یہی دعا ہے کہ تم گھر کے کسی لڑکے سے ہی بیاہ ہی جاؤ۔ امی کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ چونک کے ان کی افسردگی کو نوٹ کرنے لگی۔ حسن ہے شعیب بھائی کا، احتشام بھائی کا حزیل ہے، کسی سے بھی تمہاری ہو جائے۔ امی آپ حسن بھائی کی کہانی جانتی تو ہیں، وہ پہلے ہی کسی کو پسند کرتے ہیں۔ اسے یہ بھی خبر صدف نے ہی دی تھی، اور حزیل 5 سال امریکہ میں رہ کے آئے ہیں، بہت اونچا دماغ ہے۔ تائی امی نے اتنی لڑکیاں انہیں دکھائی ہیں، کوئی پسند نہیں آتی۔ اس نے اپنی بات گول ہی کر دی کہ لڑکیاں دکھانے میں وہ پیش رہتی ہے۔ ہاں بھابھی نے ایک دفعہ ذکر تو کیا تھا، مجھے حزیل ایسے لگتا تو نہیں ہے، اس کی باتوں سے بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کسی خوبصورت لڑکی سے ہی کرے گا۔ امی وہ ہر بات ہر ایک کو تھوڑی بتائیں گے۔ وہ انہیں بتانے لگی حزیل کی اصلیت، جتنا وہ جانتی تھی اور کوئی تو جانتا بھی نہیں تھا، کیسے اسے منہ پر اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ تم ان سب باتوں کو چھوڑو، میرے ساتھ کل بازار چلنا، اپنے لیے کپڑے وغیرہ لے لو، ورنہ ٹیلر وقت پر سی کر نہیں دے گا۔ میرا موڈ نہیں ہے، اتنے کپڑے پہلے ہی الماری میں بھرے پڑے ہیں، میں کون سا کہیں آتی جاتی ہوں۔
اسے ویسے ہی بازاروں میں گھومنے سے چڑ تھی۔ عجیب لڑکی ہے، کسی بات کا شوق ہی نہیں، بس گھر سجاتی رہتی ہے یا کھانے پکاتی رہتی ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ مسکرا کے ان کے سامنے بیٹھی۔ وہ اپنی ماں کی سوچوں اور فکروں کو خوب جانتی اور سمجھتی تھی۔ مگر بیٹا، یہ سب بھی تو بہت ضروری ہے۔ امی، اگر آپ کو اتنا شوق ہو رہا ہے تو آپ خود فواد یا اسد کو لے جائیں۔ اس نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑائی۔ زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ چلنا، میں تمہاری پسند سے دلاؤں گی۔ وہ چاہتی تھیں اور لڑکیوں کی طرح شہزین بھی بن سنور کے رہے۔ سرخ و سفید اور خوبصورت نقوش کی وہ مالک تھی، مگر اپنے فربہی جسم کی وجہ سے اس نے خود کو ہر چیز سے لا تعلق کر لیا تھا۔ جلدی آ جانا، یہ نہیں کہ رات وہیں رک جاؤ۔ جی اچھا، اس نے سر ہلایا۔ یار امی، کھانا تو لگوا دیں۔ وہ چینج کر کے آیا۔ وائٹ قمیض شلوار میں نکھرا نکھرا خاصا چارمنگ لگ رہا تھا۔ اف امی، پھر آپ نے پالک گوشت پکا لیا؟ اس نے پتیلی کا ڈھکن بند کیا۔ آج راہیل نے فرمائش کی تھی، سادے چاول بھی پکائے ہیں، اس کے ساتھ کھا لو۔ وہ تسبیح بھی پڑھ رہی تھیں اور اس کے لیے کھانا بھی گرم کر رہی تھیں۔ نبیلہ سارا دن لگی رہتی ہے، دو سالن پکانا آسان نہیں ہوتا، اور مجھ سے کوئی کام ہوتا نہیں۔ آپ سے کہا بھی کوئی کام والی رکھ لیں۔ وہ چاول پر سالن ڈال کے پلیٹ اٹھائے ڈائننگ ٹیبل پہ آ گیا۔ کام والی کوئی ڈھنگ کا کام کرتی ہے؟ ارے امی، کام والی سے میرا مطلب ہے کہ کسی ایسی لڑکی سے میری شادی کروا دیں جو کام ہی کرتی ہے۔ اگر کم شکل و صورت کی لائیں گی تو نوکرانی بن کے کام کرے گی۔ اس نے شہزین کو دیکھ لیا تھا، بلو لون کے پرنٹڈ کپڑوں میں ملبوس ڈش لیے کھڑی تھی، مگر وہ ایسے بن گیا جیسے دیکھا ہی نہیں۔ ارے شہزین بیٹا، کتنے دن بعد آئی ہو؟ میں نے منیبہ سے کل پوچھا بھی تھا تمہارے بارے میں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ شہزین نے انہیں سلام کیا اور ڈش بھی تھمائی۔ کیا پکا کے لائی ہو؟ امی، لگتا ہے بچ گیا ہوگا تو خراب ہو جانے کے ڈر سے یہاں دینے چلی آئی۔ وہ چمچ سے چاول منہ میں ڈال رہا تھا۔ حزیل، شہزین بریانی لے کے آئی ہے۔ کیا بریانی؟ وہ خوشبو سے پہلے ہی الرٹ ہو گیا تھا۔ شہزین کھانے بہت مزیدار پکاتی تھی، اس خوبی کا تو وہ معترف تھا ہی، مگر وہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتا تھا۔ امی ذرا چکھائیں تو، کہیں خراب بریانی تو نہیں؟ اس کا لہجہ ذو معنی اور مسکراتا ہوا تھا۔ شہزین تو سلگ کے رہ گئی۔ ڈش فوراً اس نے دوبارہ تھام لی۔ یہ میں آپ کے لیے نہیں لائی ہوں، باقی سب گھر والوں کے لیے ہے۔ امی، اس کی چلاکی تو دیکھیں، اس میں کچھ ایسا ملا کے لائی ہوگی تاکہ آپ اس موٹی کی طرف ہو جائیں اور اس سے میری شادی کرا دیں۔ حزیل بھائی، حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ وہ تو جھیپ گئی، ایسی بات تو وہ سوچتے ہوئے بھی ڈرتی تھی۔ لڑکی ہونا بھی مصیبت ہے۔ امی ٹھیک ہی کہتی ہیں، لڑکوں سے محتاط ہو کے بات کیا کرو، کہیں الٹا سیدھا کوئی نہ سمجھ لے۔ حزیل، کیا بدتمیزی ہے۔ انیسہ نے شہزین کے چہرے کے رنگ دیکھ لیے تھے، وہ کتنی جزبوز ہو رہی تھی۔ ارے میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں، لاؤ ڈش۔ حزین کو ویسے ہی بریانی کی خوشبو سے منہ میں پانی ہی آئے جا رہا تھا۔ شہزین کتنے موقع پر بریانی لائی تھی، اس وقت وہ شہزین کو بھی مانگتا تو وہ بھی مل جاتی۔ ڈش لے کے وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ گیا اور کھانے لگا۔ بیٹا بیٹھو تو، تائی امی میں چلوں گی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ بریانی تو بہت مزیدار پکائی ہے، ویسے کھانے سارے ہی لذیذ پکاتی ہے، میں نے اس کے ساتھ زیادہ ہی زیادتی کر دی ہے۔ بیچاری کا چہرہ بھی اتر گیا۔ حزیل نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، جو امی کے کہنے پر بیٹھ تو گئی تھی، مگر وہ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ بڑے دن بعد نظر آئی ہو۔ ارے کہاں تھی؟ نبیلہ بھابھی اسے دیکھ کے خوش ہو گئیں۔ بیچاری اپنے موٹاپے کا سوگ مناتی رہتی ہوگی۔ حزیل اب کچھ بولے تو اچھا نہیں ہوگا۔ امی کی وارننگ پر وہ لب بھینچ کر مسکراہٹ روکنے لگا۔ تائی امی، انہیں مذاق اڑانے دیں، دیکھیے گا ان کی کیسی موٹی بدی اور بدصورت لڑکی سے شادی ہوگی۔ وہ جلی اور تپی ہوئی تو پہلے سے ہی تھی، دیکھا آپ لوگوں نے کتنی چلاکی سے خود کو ہی دعا دیے جا رہی ہے۔ امینہ کی نگاہوں میں سرزنش اور غصہ دیکھ کے وہ چپ ہو گیا۔ شہزین خود پر کنٹرول کیے بیٹھی تھی، وہ پتہ نہیں کیسے اس کی یہ سب باتیں برداشت کر رہی تھی۔ شہزین، کل اگر فارغ ہو تو میں شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، تم ساتھ چلو۔ بھابھی، امی کو بھی جانا ہے۔ آپ ایسا کریں، ان کے ساتھ چلی جائیں۔ تم بھی چلو نا، نبیلہ بضد تھیں۔ حزیل کی زبان پر کھجلی ہو رہی تھی، مگر امی کے کڑے تیوروں کی وجہ سے وہ چپ تھا۔ مجھے الجھن ہوتی ہے، میرے ساتھ تم بھی چلو گی؟ ارے صدف کی شادی کے لیے شاپنگ نہیں کرو گی؟ امی بھی یہی کہہ رہی تھی، مگر بھابھی مجھے رش سے بیزاری ہوتی ہے۔ صاف کہو، صدف کی شادی ہو رہی ہے تو تمہیں جلن ہو رہی ہے۔ حزیل نے پھر لقمہ دیا۔ جی نہیں، مجھے کوئی جلن نہیں ہو رہی، اور نہ ہی مجھے شوق ہے شادی کا، نہ کبھی شادی کروں گی۔ اس نے بھی ذرا سخت لہجے میں جتا کے کہا۔ ہاں، جیسے چچا جان اور چچی جان تمہاری مان ہی لیں گے۔ توبہ ہے حزیل، میں تو تم سے تنگ آ گئی ہوں، کیوں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ امی، ایسی چیزوں کے لوگ پیچھے پڑے ہی رہتے ہیں۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کے کھڑا ہو گیا۔
کسی کی اتنی بھی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، بعد میں آپ کو خود کو رونا پڑ جائے۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں تھی، اپنا آنچل سنبھالتی ہوئی چلی گئی۔ امینہ نے اسے گھورا، نبیلہ بھابی کی بات ادھوری رہ گئی تھی، انہیں کل ضرور شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ حزیل اتنا فضول نہیں بولا کرو، شہزین ایسی لڑکی نہیں ہے۔ پھر کیسی ہے؟ وہ ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ امی آپ اس سے تو شہزین کے متعلق بولے ہی نہیں، میری تو خود یہ سمجھ نہیں آتا یہ اسے اتنا تنگ کیوں کرتا ہے۔ نبیلہ بھابی کو کبھی کبھی تشویش ہوتی تھی، وہ اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھتی بھی تھیں، کہیں یہ شہزین کو پسند تو نہیں کرتا۔ ٹھیک کہا، کچھ نہیں بولیے۔ حزیل نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ امی کو زبردست غصہ آ رہا تھا۔ صدف کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، ادھر انیسہ نے شہزین کی بھی تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ماں تھیں، ان کی بھی خواہش تھی ان کی بیٹی سب سے زیادہ پیاری اور خوبصورت لگے، مگر شہزین نے چند سال سے خود کو بالکل ہی ڈل کر لیا تھا۔ پہلے تو شوق سے کپڑوں کی خریداری کرتی تھی، مگر اب ان سب سے لگتا تھا اس کا دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ منیپا کو اس کی رات دن فکر رہتی تھی۔ وہ نیچے آئی تو چھوٹی امی اور صدف سامان کی لسٹ صبا سے بنوا رہی تھیں، اور صبا اتنی الجھن کا شکار تھی اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سی چیز پہلے لکھے۔ آہا، شہزین باجی آ گئی ہیں، امی پلیز ان سے بنوا لیں۔ وہ ڈائری اور پین ان کے ہاتھ میں تھما کے خود کھڑی ہو گئی۔ بالکل نکمی اور کام چور ہو، کوئی کام نہیں کرتی، کتنے کام ایسے پڑے ہیں جو ان کے کرنے کے ہیں۔ وہ تو غصہ ہونے لگی۔ لائیں چھوٹی امی، میں آپ کی مدد کر دوں۔ شہزین خوش دلی سے ان کے کام کروانے کے لیے تیار ہو گئی۔ صبا نے سکون کا سانس لیا۔ ارے بھائی شہزین کیسی ہو؟ حسن نے اسے دیکھا تو مسکرا کے پوچھا۔ ٹھیک ٹھاک، اس نے فریش موڈ کے ساتھ جواب دیا۔ چھوٹی امی کی کتنی خواہش تھی حسن کی دلہن شہزین کو بنانے کی، مگر وہ پہلے ہی کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ اس نے آگاہی دے دی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ چھوٹی امی نے سوالیہ نگاہ اس کے سراپے پہ ڈالی جو بلیک پینٹ شرٹ میں تیار کھڑا تھا۔ صدف کے فرنیچر کے لیے مجھے ہی جانا ہے، ابو کا آرڈر جو ہے میں حزیل کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اس نے انہیں بتایا۔ حزیل کے نام پر شہزین کا دل جانے کیوں فوراً دھڑک اٹھتا تھا۔ ہر دھڑکن اسے پکارتی تھی، مگر وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی، بلکہ وہ خود کو ہالی ووڈ کا ہیرو سمجھتا تھا۔ شہزین، شہزین، چھوٹی امی اسے پکار رہی تھیں جو حزیل کے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ حسن چلا گیا تھا۔ جی چھوٹی امی، اس کی سوچیں منتشر ہوئیں۔ بیٹا تمہیں لسٹ بنا دو، یہ لڑکیاں تو میرے کسی کام کی نہیں ہیں۔ شہزین نے ان کے سارے کام نپٹا دیے۔ شادی میں صرف 2 ماہ تھے، صدف کے تو ٹیلر اور پالر کے چکر ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ ادھر چھوٹی امی چاہ رہی تھی حسن کا بھی نکاح ساتھ ہی کر دیں تاکہ جلد سے جلد رخصتی کروا لیں۔ چھوٹی امی، آپ نکاح کیوں کر رہی ہیں؟ رخصتی بھی رکھیں تاکہ آپ کو سہولت بھی رہے۔ شہزین نے اپنے مشورے سے انہیں نوازا۔ ارے یہ حسن کا دماغ ہے، کہتا ہے میری ساری رسمیں الگ ہوں گی، آپ کنجوسی کر کے ایک ہی شادی میں 2 شادیاں نپٹانا چاہتی ہیں۔ شادی تو ہو جائے گی، ایک ساتھ ہو یا الگ۔ اسے حسن کی منطق سمجھ نہیں آئی۔ ادھر مجھے حسن نے تنگ کیا ہوا ہے، ادھر بھیا بھابھی کو حزیل نے تنگ کیا ہوا ہے، اسے کوئی لڑکی ہی سمجھ نہیں آتی۔ چھوٹی امی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آپ حسن بھائی کی فکر کریں، حزیل بھائی کا تو امریکہ سے آنے کے بعد دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ وہ بس اتنا بولی۔ نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، بچے کے نخرے نہیں ہیں۔ وہ حزیل کی تعریفیں کرنے لگی۔ شہزین چپ چاپ ان کی سنتی رہی، اسے کاموں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ تو فواد بلانے آیا تھا کہ نبیلہ بھابی آئی ہوئی ہیں۔ بیٹا تم جاؤ، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے، آمین۔ چھوٹی امی اسے دعائیں دینے لگیں۔ شہزین نے جھینک کے انہیں دیکھا، وہ خاصی سنجیدہ بھی ہو رہی تھیں۔ چھوٹی امی عمیر نہیں ہے؟ ارے یہ موما انٹرنیٹ آگ لگے اسے، اس کے آگے منہ دیے پڑا رہتا ہے۔ وہ ہوا میں ہاتھ نچا کے بولی تو فواد عمیر کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ شہزین وہاں سے رخصت ہو گئی۔ تم سے کہا بھی تھا شاپنگ کے لیے جانا ہے، تم تو ایسے ہی پھر رہی ہو۔ نبیلہ بھابی خفگی سے گویا ہوئی۔ امی آپ چلی جائیں نا، وہ منیپا سے بولی۔ نبیلہ تم اسے ہی لے کے جاؤ، اس لڑکی نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے، کسی بات کا شوق ہی نہیں رہا۔ وہ شکایت کرنے لگی۔ شوق پورے کر کے مجھے کرنا کیا ہے؟ لہجے میں افسردگی اور محرومی بھی تھی جو نبیلہ سے تو مخفی نہیں رہ سکی۔ کیا فضول سوچیں پال رکھی ہیں، گھر میں شادی ہے، اس کی تیاری تو کرنی ہے۔ بھابھی جس کی شادی ہے اس کی تیاری ہو تو رہی ہے۔ وہ مسکرا کے انہیں دیکھنے لگی۔ دیکھا یہ کچھ دنوں سے ایسی ہی باتیں کرنے لگی ہے، منیپا نے بیزار ہو کے کہا۔ نبیلہ اس کی ان باتوں کو بھی سمجھتی تھی، وہ حزیل کی باتوں کی وجہ سے ہرٹ ہونے لگی تھی۔ تم حزیل کی باتوں کو دل پہ کیوں لیتی ہو؟ انہوں نے منیپا کے جانے کے بعد اس سے آہستگی سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جھٹ وہ سنبھل کے گویا ہوئی۔ میں سب سمجھتی ہوں اور جانتی ہوں، تم اٹھو اور اپنی تیاری کرو جیسے چچی جان کہتی ہیں۔ انہوں نے زبردستی اسے اٹھایا۔
سچ بھابھی میں بہت تھک گئی ہوں. اسے کافی دیر نیچے لگ گئی تھی اس لیے کمر تختہ ہو گئی تھی. میں کچھ نہیں سن رہی, جلدی کرو, مجھے بچوں کی بھی شاپنگ کرنی ہے اور امی کی بھی, ٹائم بھی لگے گا. شہزین کو ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے. نبیلہ بھابھی نے اس کی زبردستی اپنی پسند سے شاپنگ کروائی تھی. وہ پورا وقت یہی سوچتی رہی اگر وہ یہ ڈریس پہنے گی تو حزیل پھر اس کا مذاق اڑائے گا. بار بار آنکھوں میں نمی آئے جا رہی تھی. گھر آئی تو منیبا تو خوش ہو گئی تھی کیونکہ نبیلہ نے اس کی اچھی خاصی تیاری کروا دی تھی. رات میں لیٹی تو جسم تھکن سے دکھ رہا تھا, بغیر کھائے ہی سو گئی. افتخار احمد اسے دیکھنے روم میں آئے تو وہ سو چکی تھی. وہ اس کے ماتھے پر پیار کر کے چلے گئے. کب سیریس ہو گئے تم؟ احتشام احمد نے آج اسے آڑے ہاتھوں لیا اور وہ ان کے سامنے ایسے کھڑا تھا جیسے عدالت میں کھڑا ہو. راحیل بھائی کسی فائل کی ڈسکشن کے لیے بیٹھے تھے مگر ابو حزیل کی خبر گیری کر رہے تھے. ابو آپ لوگوں کو آخر میری شادی کی اتنی فکر کیوں ہے؟ میں کہیں بھاگا جا رہا ہوں؟ وہ بہت چڑھتے ہوئے انداز میں گویا ہوا. تم جس طرح آفس کے کاموں سے بھاگ رہے ہو اس سے تو ہمیں یہی لگ رہا ہے تم کہیں بھاگے جا رہے ہو. ابو اب مجھے جانا کہاں ہے؟ اور رہا آفس, آپ اور بھائی جان ہیں تو آفس اور بزنس سنبھالنے کو. وہ اطمینان سے بولا. وہ ویسے بھی آفس سے بچتا ہی تھا. ساری زندگی آفس اور بزنس میں تو نہیں سنبھال سکتا. تم بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. یار کیا آپ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ وہ بیزاری سے بولا. راحیل بھائی نے اسے اشارے سے چپ کرایا. بھائی جان یہ آفس بزنس نہیں ہوتا مجھ سے. پھر کیا تم الگ کچھ کرنا چاہتے ہو یا میری وجہ سے تم یہ سب نہیں کرنا چاہتے؟ راحیل بھائی نے اسے جذباتی طریقے سے ہینڈل کرنا چاہا. شاید اسی طرح ہی وہ کچھ سیریس ہو کر دلچسپی لے. ارے نہیں بھائی جان ایسی بات نہیں ہے. راحیل اس گدھے کو سمجھا دو. اگر یہ اسی طرح نان سیریس رہا تو اس کا بوریا بستر سمیٹ کر گھر سے باہر کرو. مجھے ایسی ناکارہ اولاد نہیں چاہیے. احتشام احمد آج درست اور سنجیدہ تھے. یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے, وہ منمنایا. انیسہ بھی وہیں آ گئی. اس سے بھی زیادہ زیادتی کر سکتا ہوں. اگر سدھرنا ہے تو شرافت سے اپنا کام سنبھالو. وہ اپنا 2 ٹوک اور اٹل فیصلہ دے کے اٹھ گئے. یار حزیل یہ تم کیا کر رہے ہو؟ راحیل نے اسے پکڑ کر دوبارہ صوفے پہ بٹھایا. مجھے آپ یہ بتائیے یہ کیا الگ الگ کی بات کرنے لگے تھے؟ میں تو صرف شادی سے بچنے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا. ابو نے تو بوریا بستر سمیٹنے کو کہہ دیا. وہ حیران و پریشان ان سے سوال کرنے لگا. آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے حزیل؟ اگر تم کسی کو پسند کرتے ہو تو صاف صاف بتا دو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ سنبھلا. پھر جیسا ابو کہتے ہیں وہ کرو. اچھا. اسے بھی مانتے ہی بنی. وہ تو آزاد پھرنا چاہتا تھا, اتنی جلدی بزنس میں الجھنا نہیں چاہتا تھا. مگر ابو نے کہا تھا شادی کے لیے زندگی کے اور امور میں سنجیدہ ہونا ضروری ہے. کل سے 8 بجے آفس چلنا ہے. راحیل بھائی نے اس کے ہاتھ میں فائل تھمائی. یہ کیا ہے؟ وہ حیران کی سے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا. یہ نئے پروجیکٹ کی فائل ہے, اس کو پڑھ لینا. کل 9 بجے میٹنگ ہے تاکہ تمہارے پاس بھی بولنے کو کچھ ہو. راحیل اس کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے اور ابو کے عتاب سے بھی بچاتے تھے. بھائی جان آج میں بہت تھکا ہوا ہوں. حسن نے فرنیچر مارکیٹ میں اتنا گھمایا ہے ٹانگیں درد کرنے لگی ہیں. اس نے مزمحل اور تھکی تھکی صورت بنا کے تھکن زدہ ہونے کا تاثر دیا. کوئی آرگیومنٹس نہیں. تم ابو کو جانتے ہو, وہ تمہیں پھر آڑے ہاتھوں لے لیں گے. وہ اسے سمجھانے لگے. چل حزیل تجھے سنجیدہ ہونا ہی پڑے گا. وہ زیر لب خود سے ہم کلام ہوا. انیسہ اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچ رہی تھیں جیسے کچھ وہ الجھا ہوا ہو. بھائی جان اگر صدف کی شادی کے بعد میں یہ سب جوائن کر لوں تو؟ تمہاری شادی پر تمہیں لمبی چھٹی دی جائے گی مگر اس شادی پہ نہیں. احتشام احمد نے اس کی بات سن لی تو وہ اسے جواب دینے لگے. حزیل جھیپا اور راحیل بھائی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی. میں چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داریوں کو سمجھے تو ہی میں اس کے رشتے کی بات کرتا اچھا لگوں گا. کہاں رشتے کی بات کر رہے ہیں؟ انیسہ چونک کے ان سے گویا ہوں. حزیل اسی بات سے تو پریشان تھا. ابو نے پتہ نہیں کہاں اس کا رشتہ کرنے کا سوچا ہے. پوچھنے کی ہمت نہیں تھی. اسی وجہ سے وہ آفس سے بھاگنے لگا تھا کہ وہ اس کی شادی کا خیال دل سے نکال دیں. وقت آنے پر بتا دیا جائے گا. انہوں نے بس اتنا ہی کہا. نبیلہ بھابھی نے آنکھوں کے اشارے سے راحیل بھائی سے پوچھا. وہ بھی شانے اچکا کے لا علمی ظاہر کرنے لگے. یار امی ابو کو سمجھائیے کچھ تو خیال کریں, اتنا ظلم نہیں کریں. وہ دہائی دینے لگا. اگر اسی طرح تمہاری حرکتیں رہیں تو کچھ شک نہیں میں تمہارے پاؤں میں جلد بیڑیاں ڈال دوں. ابو پلیز کیا ہو گیا ہے؟ ہر بات کا حل کیا شادی ہوا کرتا ہے؟ کیا پتہ جو آپ نے میرے لیے رشتہ سوچا ہو وہ مجھے ہی پسند نہیں آئے. وہ جھٹ گویا ہوا. راحیل کی جب ہم نے شادی کی تھی تو اس سے بھی ہم نے اس کی پسند نہیں پوچھی تھی. انہوں نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو نظر انداز کیا.
راحیل اور نبیلہ پہلو بدل کے رہ گئے۔ تمہیں ہمارے کہنے پر ہی شادی کرنی ہوگی۔ ابو آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو گڑبڑایا، سٹپٹایا اور تو اور اپنی زبان پر شہزین کا نام لاتے ہوئے ہی جھجک رہا تھا۔ اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو اسے بھول جاؤ، کیونکہ مجھے پتا ہے امریکہ میں پھنسا کے آئے ہوگے۔ لا حول ولا قوت، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ جھیپا۔ کوئی فضول بات نہیں کرو، اس فائل کو پڑھ لو، کل صبح میٹنگ میں تمہیں آنا ہوگا۔ وہ فیصلہ دے کے چلے گئے۔ حزیل اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے بیٹھ گیا۔ انیسہ کے دماغ میں تو سوال مچل رہے تھے، آخر وہ حزیل کا رشتہ کہاں کرنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی لڑکیاں دیکھنی چھوڑ دی تھیں۔ احتشام احمد نے سختی سے جو منع کیا ہوا تھا، اب کسی لڑکی کی تصویر شہزین سے نہیں منگوائیں گی۔ شہزین کو بھی انہوں نے ہلکی سی ڈانٹ پلائی تھی، وہ پھر اس دن کے بعد سے کوئی تصویر نہیں لائی تھی۔ دن اتنی تیزی سے گزر رہے تھے، شہزین کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ امی زبردستی اسے ساتھ لے جا کے اس کے کپڑے سلنے ٹیلر کو دے آئی تھیں۔ وہ بھی اس کی تیاری میں کسی قسم کی کمی نہیں رہنے دینا چاہتی تھی، مگر شہزین کو ان سب چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں وہ اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ کپڑے اچھے پہننے سے کیا قسمت بھی اچھی ہو جائے گی؟ انہیں یہ کون سمجھائے، میری قسمت میں جو ہے وہ مجھے ملے گا، اور ضروری ہے کہ میری بھی قسمت صدف کی طرح اچھی ہو۔ اس کے سسرال والے کتنے دل اور چاو سے اسے لے جا رہے ہیں، اسے کسی بات کی ٹینشن نہیں۔ کیا زندگی میں خوبصورتی ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ کردار سیرت کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا ظاہر اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ انسان کا دل، اس کی اچھی سوچ، وہ کوئی اہمیت نہیں؟ لوگوں نے اپنا شعار ظاہر کیوں بنا لیا؟ کسی کے اچھے خیالوں کی کوئی قدر نہیں۔ زندگی میں صرف کیا خوبصورتی کی حیثیت ہے؟ پیار اپنائیت کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا موٹی بدی لڑکیوں کو اچھے اور خوبصورت خواب دیکھنے کا کوئی حق نہیں؟ وہ اچھے جیون ساتھی کی آرزو اور خواہش نہیں کر سکتی؟ شہزین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کے سامنے کب سے کھڑی تھی۔ اس نے کبھی اپنے پروردگار سے شکوہ نہیں کیا تھا، اور شکوہ کر کے وہ کفر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اللہ نے ہر نعمت سے نوازا تھا، وہ پھر شکوہ کرتی کیوں؟ مگر اسے لوگوں کی سوچ پر افسوس ہوتا، جو لوگوں کو صرف دکھ دینا جانتے تھے۔ حزیل اسے کتنا دکھ دیتا تھا، اس کی ذات کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتا تھا، اسے احساس کمتری میں مبتلا کرتا رہتا تھا۔ ان 2 سالوں میں اسے جتنی شدت سے اسے احساس دلایا تھا، ایسا زندگی کے گزشتہ سالوں میں کبھی اسے کسی نے نہیں دلایا تھا۔ بچپن سے ہی وہ حزیل کے اتنے قریب رہی تھی کہ بڑے ہونے تک اس کی اور حزیل کی اسی طرح نوک جھونک ہوتی رہتی تھی، مگر جب سے وہ امریکہ سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے آیا تھا، اس کا رکا ہوا دل پھر دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں میں تو کب سے بسا ہوا تھا، مگر حزیل کا رویہ اس کے ساتھ کبھی اچھا ہی نہیں رہا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا ہمیشہ کی طرح زج کر کے رکھ دیتا تھا۔ وہ اگر اس کے لیے خود کو بدل بھی لے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، وہ اسے پسند تو پھر بھی نہیں کرے گا۔ پھر وہ کیوں اس کے لیے خود کو بدلے؟ کیا وہ اتنی بری ہے کہ اس کے موٹاپے کی وجہ سے اس کی ان خوبیوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ وہ دل کی سچی ہے، اگر اس کی قسمت میں حزیل ہوگا تو ملے گا، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہے گی۔ اس نے ویسے بھی سوچ لیا تھا وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ شہزین، شہزین، منیبہ کی آواز پر وہ گھبرائی، جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ اگر امی نے اس کا پریشان اور رویا ہوا چہرہ دیکھ لیا تو وہ فکر مند ہو جائیں گی، اور وہ اس سے پوچھ کے رہیں گی آخر وجہ کیا ہے۔ شہزین، انہوں نے دوبارہ آواز دی۔ امی آ رہی ہوں، اس نے اندر سے ہی ہانک لگائی۔ بیٹا تمہارے ابو بلا رہے ہیں۔ جی آتی ہوں۔ وہ اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے جا رہی تھی تاکہ آنکھوں کی جلن کم ہو جائے۔ اسے خود احساس نہیں ہوا، رو رو کے اس کی تو آنکھیں بھی سوج گئی تھیں۔ صبا بھی آئی ہوئی ہے، تم سے کوئی کام ہے، جلدی آ جانا۔ وہ شاید عجلت میں تھیں، فوراً ہی چلی گئی تھیں۔ وہ تیزی سے باہر آئی، تولیے سے اپنا چہرہ صاف کیا، گیلے بالوں کو برش سے سنوارا۔ یہ صبا کو کیا کام پڑ گیا؟ اسے تشویش ہوئی، مگر اس وقت زیادہ ضروری یہ تھا کہ ابو بلا رہے ہیں، اور ابو کے سامنے تو اسے اپنا حلیہ درست کر کے جانا تھا، ورنہ ان کی جانچتی اور پرتشویش نگاہیں اسے سامنا کرنے نہیں دیں گی۔ بیٹا جلدی سے کڑک سی چائے لے آؤ۔ وہ بڑے فریش موڈ میں لگ رہے تھے۔ جی اچھا۔ شہزین ان کے حکم کی تعمیل کے لیے کچن میں چلی آئی۔ شہزین باجی پلیز میرے ہاتھوں کی ویکس کر دیں گی؟ صبا اس کے پیچھے کچن میں ہی آ گئی۔ تم سامان لے کے ادھر ہی آ جاؤ، میں کر دوں گی۔ وہ کبھی کسی کے کام کو منع نہیں کرتی تھی، چاہے اس کا موڈ کتنا ہی اپسٹ کیوں نہ ہو۔ آج تو دل بار بار بھرا رہا تھا۔ وہ اتنی حساس تھی تو نہیں، یا ایسے حالات کبھی نہیں ہوئے تھے۔ صدف کی مہندی اور مائیوں ایک ہی دن رکھی تھی۔ دلہا والے بھی اس کی بری لے کے آج ہی آ رہے تھے۔
شہزین کا ایک پاؤں کبھی نیچے تو کبھی اوپر ہوتا۔ چھوٹے ابو اور چھوٹی امی نے سب کو ہی جب تک شادی تھی ادھر ہی کھانے پینے کو کہا تھا۔ شہزین نے کچن سنبھال لیا تھا، نبیلہ بھابھی بھی اس کے ساتھ لگ جاتی تھی۔ اوپری کاموں کے لیے ماسی رکھی ہوئی تھی تاکہ کام میں کچھ سہولت رہے۔ آج تم وہ سی گرین نیٹ کا سوٹ پہننا، بھابھی وہ بہت ہیوی ہے۔ وہ پہننے سے ہچکچا رہی تھی۔ پاگل لڑکی، مہندی اور مائیوں کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے۔ صبا کے کپڑے دیکھیں کتنے بھرے بھرے ہیں۔ وہ تو بچی ہے، اس پہ چلیں گے۔ شہزین نے جھٹ وضاحت دی۔ تم بھی کوئی دادی اماں نہیں ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی آپ لوگ کیا باتوں میں لگی ہیں، کھانا وغیرہ کب لگے گا؟ عمیر کو بہت بھوک لگی تھی۔ تمہیں کھانے کے علاوہ کچھ سوچتا بھی ہے؟ 2.5 من کی 2 بن، تم بھی تو ہر وقت کھا کھا کے اتنی موٹی ہو گئی ہو۔ حزیل کو کتنے دنوں سے نظر نہیں آئی تھی وہ بھی اس کے تعاقب میں ادھر ہی آ گیا تھا۔ دشمن جاں آج تو لیمن پلین ایمبرائڈری کے کپڑوں میں اپنے سادے سراپے کے ساتھ کتنی دلکش اور حسین لگ رہی تھی۔ حزیل نے اسے اپنی آنکھوں میں جذب کیا۔ بھابھی ان سے کہیے میرے منہ تو بالکل بھی نہیں لگے۔ وہ ویسے ہی کتنے دنوں سے صرف اس کی وجہ سے ڈسٹرب تھی۔ پلیز حزیل اتنا تنگ نہیں کیا کرو۔ بھابھی آپ بڑی اس کی حمایتی بن رہی ہیں اس پہاڑ کے لیے۔ نبیلہ چھوٹی امی کی آواز آئی۔ حزیل تم تو باہر نکلو۔ انہوں نے اسے کچن سے نکالا۔ عمیر پانی کی بوتل لے کے نکل گیا اور شہزین پشت پھیرے اپنے کام میں منہمک تھی۔ وہ اس کی پشت پر پڑے سلکی دراز بالوں کی چوٹی دیکھ رہا تھا۔ دل مجبور کر رہا تھا ان بالوں کی نرماہٹ وہ اپنے ہاتھوں سے محسوس کرے۔ آپ کیا سر پہ کھڑے ہیں، جائیے، وہ چیخی۔ اتنی حسین نہیں ہو کہ تمہارے سر پہ کھڑے ہو کے تمہارے حسن کے پیچ و خم میں الجھا رہوں۔ اس نے اس کی سائڈ سے سلاد کی پلیٹ سے گاجر اور کھیرا اٹھایا۔ وہ تو ڈر کے پیچھے ہی ہو گئی۔ دل کی دھڑکنوں میں تیزی آ گئی تھی، ماتھا بھی ارک آلود ہو گیا تھا، نگاہ وہ اٹھا ہی نہیں سکی۔ شہزین باجی آپ اب باہر آ جائیے، ماسی لگا لے گی۔ صبا بولتی ہوئی اندر آئی تو دونوں ہی چونکے۔ آپ یہاں کھڑے ہیں، تایا ابو پوچھ رہے تھے۔ ایک تو میرے باپ کو مجھ پہ نگاہ رکھنے کا جانے کیا شوق ہے۔ وہ گہری نگاہ شہزین پہ ڈال کے نکل گیا۔ آپ ایسی بت کیوں بنی ہیں؟ نہیں تو، وہ جھیپی۔ میں صدف کا اور اپنا کھانا لے کے اس کے روم میں جا رہی ہوں۔ وہ جلدی جلدی ٹرے میں اپنے لیے اور صدف کے لیے کھانا لے کے چلی گئی۔ اس کی ہمت نہیں تھی حزیل کی دل جلانے والی باتیں برداشت کرنے کی، اور اگر اس نے گھر کے باقی افراد کے سامنے کچھ بھی الٹا سیدھا بول دیا تو کتنی تضحیک محسوس ہوگی۔ کیا پکایا ہے؟ صدف ٹرے اپنے آگے رکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ بھابھی نے بیف کا قورمہ پکایا ہے۔ واو! صدف مائیوں کے زرد جوڑے میں تھی جو تائی امی نے کہہ کے پہنوایا تھا، ورنہ وہ تو پہن نہیں رہی تھی۔ حسن بھائی کے سسرال سے بھی آئیں گے لوگ، وہ آئیں گی تمہاری ہونے والی بھابھی۔ امی نے تو کہا تھا لے آئیں، مگر شاید ان کی امی لے کے نہیں آئیں گی۔ صدف نے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا۔ ہیں کیسی؟ شہزین کو تجسس بھی تھا۔ ابھی تک اس نے نہیں دیکھا تھا، گھر کے بڑے جا کے بات پکی کر آئے تھے اور شادی 1 سال بعد ہونی تھی۔ اچھی ہیں، خوبصورت سی؟ شہزین نے سر ہلایا۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تھیں، مگر پھر شہزین کو اٹھنا پڑا۔ منیبا نے اسے رات کے فنکشن کے لیے تیاری کرنے کو کہا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اگر زیادہ تیار ہو گئی تو حزیل پھر اس کا تمسخر اڑائے گا۔ کچھ دنوں سے وہ بالکل ہی سست ہو گئی تھی۔ اس نے گرین نیٹ کا ہی سوٹ پہنا تھا، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سلکی دراز بالوں کو کیچر میں مکید کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ میک اپ اس نے خود جان کے لائٹ سا کیا تھا۔ صبا کو تو اس کا سوٹ بہت ہی پسند آیا اور گرین کلر اس کی سرخ و سفید رنگت پر بہت کھل رہا تھا۔ مہندی کا انتظام لان میں ہی کیا گیا تھا۔ لان بھی خاصا وسیع تھا، اس لیے ہر فنکشن آرام سے ہو جاتا تھا۔ روش بھی سجی ہوئی تھی۔ اسٹیج پر صدف کو نبیلہ بھابھی اور صبا لے آئی تھی۔ سسرال سے صدف کی بری بھی بہت اچھی آئی تھی۔ شہزین کو اس پہ رشک آ رہا تھا۔ سارے سسرالی کتنی خوشی سے اسے مٹھائی کھلا رہے تھے، وہ سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اگر آج تم بھی پتلی ہوتی تو تمہارے بھی ہاتھ پیلے ہو جاتے، کسی کا بھلا ہی ہو جاتا۔ اچانک سے ہی حزیل بوتل کے جن کی طرح نمودار ہوا تھا۔ وہ رسم دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ اس کی آواز پہ اچھلی گئی۔ آپ؟ ہاں میں۔ وہ اس کے خوبصورت سراپے کو بڑی پرشوق نگاہوں سے اپنی آنکھوں اور دل میں جذب کر رہا تھا۔ اس نے کہاں اسے ایسے روپ میں دیکھا تھا؟ آج یوں پری پہ کر اس کے سامنے تھی تو وہ چاروں شانے چت ہی ہو گیا تھا۔ صدف سے کہتی تمہارے لیے بھی دعا کرے، کیونکہ جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اگر وہ دوسری لڑکی کے لیے دعا کرے تو قبول ہو جاتی ہے۔
وہ بڑے مدبرانہ لب و لہجے میں گویا ہوا۔ شہزین تو سلگ کے رہ گئی۔ اطراف میں اتنے لوگ تھے، وہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنا نہیں چاہتی تھی کہ لوگ متوجہ ہوں اور ان دونوں کو دیکھیں۔ آپ کو شوق ہے تو آپ کروا لیں دعا۔ وہ تنک کے گویا ہوئی، بڑی چلاک ہو، ہر طرح سے تمہاری نظر مجھ پر ہی ہے، فضول بکواس مجھ سے تو کیا نہیں کریں، اور کان کھول کے سن لیں، کبھی ایسا وقت آئے گا بھی نہیں کہ آپ سے میری شادی ہو۔ فرض کرو آ جائے۔ وہ مسکرا کے معنی خیزی سے بولا، مگر نگاہ چہرے سے ہٹنا گوارا نہیں تھی۔ میں مر جانا پسند کروں گی، آپ جیسے انسان سے تو بالکل نہیں کروں گی، جو سوائے بے عزتی کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ شہزین کا تو دل ہی بھر آیا تھا، مگر اس نے خود کو بڑی دقتوں سے روک کے رکھا۔ سوچ لو، بہت بڑی بات کہہ رہی ہو، وقت کا کچھ نہیں پتا۔ اسے اس کا تپنا اور کلسنا بہت مزہ دے رہا تھا۔ مسٹر حزیل احمد، آپ جیسے حسن پرست لوگ کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اوہ، یہ تو تم نے بہت بڑی خبر دی۔ وہ تمسکر اڑانے لگا۔ وائٹ قمیض شلوار میں ملبوس خاصا ڈیسنٹ اور چارمنگ لگ رہا تھا۔ وہ تو تمنا کرتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، بلکہ وہ سوچتی تھی وہ حق ہی نہیں رکھتی۔ ارے شہزین، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ آؤ اوپر سٹیج پہ، چھوٹی امی نے اسے بلایا۔ حزیل جلدی سے ادھر ادھر ہو گیا۔ شہزین کا دل تو ویسے ہی خراب ہو گیا تھا، مگر وہاں کے تقاضے نبھانے بھی ضروری تھے۔ جانے میرے ہی پیچھے کیوں یہ شخص پڑ گیا ہے؟ اس کا ذہن اور دل الجھ کے رہ گیا تھا۔ اس کا وہاں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ منیبا کی نگاہ شہزین پر تھی، جو کونے میں چیئر پہ جا کے بیٹھ گئی تھی۔ منیبا، یہ شہزین کہاں ہے؟ انیسہ کو کافی دیر سے نظر نہیں آئی تو انہیں فکر ہوئی۔ ادھر سامنے بیٹھی ہے۔ انہوں نے روش کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھی سوچوں میں گلتا شہزین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اتنی چپ کیوں بیٹھی ہے؟ انہیں تشویش ہوئی، مگر پھر جلد ہی اندازہ ہو گیا، ضرور حزیل سے ہی اس کی مٹ بھیڑ ہوئی ہے، کیونکہ وہ عمیر اور فواد اسد کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگا ہوا تھا، اور شہزین کی نگاہ بار بار حزیل پر ہی اٹھ رہی تھی۔ اسے ادھر بلاؤ۔ انیسہ کو اس پر کچھ دنوں سے زیادہ ہی پیار آنے لگا تھا۔ جب سے احتشام احمد نے یہ بتایا تھا وہ حزیل کے لیے شہزین کا رشتہ مانگنے والے ہیں، شاید انہوں نے افتخار احمد سے بات بھی کر لی تھی، مگر ابھی یہ بات کسی پر ظاہر نہیں کی تھی۔ آپ ہی بلا لیں۔ منیبا واقعی اس کے لیے پریشان اور فکر مند رہنے لگی تھی۔ منیبا، تم اتنی پریشان نہیں ہوا کرو، شہزین ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے منیبا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اطمینان دلایا، ساتھ ہی احتشام احمد کے خیالات سے بھی آگاہ کر دیا۔ بھابھی، آپ نے تو میری ساری فکر ہی دور کر دی۔ منیبا بہت خوش تھی، ان کی بیٹی کا بھی نصیب کھلنے والا تھا۔ تم دعا کیا کرو، انیسہ نے مسکرا کے کہا۔ انیسہ نے زبردستی شہزین کو اپنے پاس بٹھایا۔ وہ بہت خاموش سی لگ رہی تھی۔ شہزین کو نہیں پتا تھا بڑوں میں اس کے اور حزیل کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ صدف کی شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ صبح سے لائٹ بھی گئی ہوئی تھی، گھر میں ہڑبونگ مچی ہوئی تھی، جنریٹر بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ امی، جنریٹر کیوں نہیں چل رہا؟ شہزین بہت الجھن کا شکار تھی۔ وہ فواد اور اسد کے کپڑوں کو نکال رہی تھی کہ لائٹ کا ایسے میں جانا اسے بہت برا لگا تھا۔ عموماً جنریٹر ہی چلتا تھا، مگر وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ ارے بیٹا، پیٹرول نہیں ہوگا، اسد سے کہو وہ ڈال دے گا۔ منیبا کچن سے نکل آئی تھی۔ ابو کہاں ہیں؟ وہ کسی کام سے نکلے ہیں بیٹا، تم ان کے بھی کپڑے دیکھ لینا، استری تو تم نے پہلے ہی کر دیے تھے۔ وہ بولی، اچھا۔ وہ جلدی جلدی سارے کام نپٹا رہی تھی۔ وقت کی پابندی بھی تو ضروری ہو گئی تھی۔ ابھی بھی نہیں آئی لائٹ۔ اس نے ٹائم دیکھا، 6 بجنے والے تھے۔ اسے تیار بھی ہونا تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا آج کوئی کتنا بولے وہ بالکل میک اپ نہیں کرے گی۔ بھابھی نے بھی کتنا ڈارک کلر پسند کیا ہے، پرپل کامدانی اسٹائلش ڈریس کا۔ وہ تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے رہی تھی اور سوچ رہی تھی کوئی سادہ سا سوٹ پہن لے، مگر حزیل وہ پھر مجھے تنقید کا نشانہ بنائے گا۔ وہ تیار ہونے کا ارادہ ملتوی کر کے بیٹھ گئی۔ 7 بجے لائٹ آئی تو امی نے شور مچا دیا تیاری کا۔ فواد اور اسد بھی تیار ہونے آ گئے تھے۔ شہزین نیچے دیکھنے گئی تھی۔ صدف پارلر کے لیے 5 بجے ہی چلی گئی تھی۔ اس کی خالہ زاد کزنز اس کے ساتھ گئی تھیں۔ نبیلہ بھابھی نے اپنے بالوں کا سٹائل اس سے بنوایا، اس لیے اسے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ جلدی کرو، سارے ہی شادی ہال پہنچ گئے ہیں۔ امی، شادی ہال نہیں، ہوٹل گئے ہیں۔ اس نے مسکرا کے تصحیح کی۔ جو بھی ہے جلدی کرو، تمہارے ابو بھی تیار ہو گئے ہیں۔ شہزین بہت بے دلی سے تیار ہو رہی تھی۔ میچنگ کی ساری چیزیں تھیں، خوبصورت اسٹائلش سے کپڑوں میں بہت دلکش اور پیاری لگ رہی تھی۔ منیبا نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما۔ وہ پورا وقت جھجکتی رہی تھی، پوری کوشش کی تھی حزیل کی نگاہ اس پہ نہ پڑے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نبیلہ بھابھی نے اسے خوش دلی سے سراہا۔ وہ بھی پنک ساڑی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بھابھی کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے۔ ارے تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا،
دیکھو سامنے لڑکیوں کو کیسے تیار ہوئی ہیں۔ انہوں نے صدف کی کزنز کی طرف اشارہ کیا۔ واقعی وہ سب خاصی اہتمام سے تیار ہوئی تھیں، جبکہ شہزید نے تو پھر بھی خود کو ان کے مقابلے میں سادہ ہی رکھا تھا۔ صدف دلہن بن کے آ گئی تھی۔ 7 بجے بارات بھی آ گئی۔ نکاح مولوی تصویروں میں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ ڈنر شروع ہوا تو نبیلہ بھابی نے اپنے دونوں بچوں کو اس کے پاس لا کے بٹھا دیا۔ وہ سمن کو اپنے ہاتھوں سے چاول کھلا رہی تھی تاکہ اس کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ حزیل کی نگاہیں کب سے اس پر تھیں۔ وہ اتنی دلکش اور حسین لگ رہی تھی، اس کی نگاہیں ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ پھر جب سے ابو نے بتایا تھا کہ وہ اس کی اور شہزین کی بات طے کرنے والے ہیں، کتنا خوش ہوا تھا۔ بعض انجانے میں کی گئی دعائیں ایسے مستجاب ہوں گی، اس نے سوچا نہیں تھا۔ مسٹرڈ پینٹ پر آف وائٹ شرٹ میں نکھرا نکھرا، آنکھوں میں شوخیاں اور معنی خیزی لیے شہزین کے بالکل سامنے والی چیئر پہ بیٹھ گیا اور وہ اسے دیکھ کے نروس ہونے لگی۔ دل کی دھڑکنوں نے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ یہ پری پیکر اس کی ہونے والی تھی، جسے وہ اتنا تنگ کرتا، ابھی بھی وہ گھبرا رہی تھی۔ چھپ چھپ کے کھا رہی ہو؟ اس نے سمن کی پلیٹ سے چاول چمچ میں لیے اور منہ میں رکھ لیے۔ چاچو آپ نے میرے کھا لیے۔ سمن تو منہ بسوڑنے لگی۔ حزیل گھبرا گیا کیونکہ سمن کی کوئی بھی چیز لے لو وہ ایسے ہی بکھرنے لگتی تھی۔ میں نے آپ کے نہیں، آپ کی آنٹی کے کھائے ہیں۔ اس نے شہزین کے خوبصورت سراپے کو دلچسپی سے دیکھا۔ آج تو تم نے اپنے موٹاپے کو چھپانے کی کافی حد تک کوشش کر لی ہے۔ پلیز مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ پوری محفل ہی ڈنر میں مصروف تھی۔ بھابی بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ وہ اطراف میں نگاہ دوڑانے لگی۔ نہ جانے حزیل کے دل میں کیا آیا، وہ خاموشی سے مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کے چلا گیا۔ صدف کی رخصتی کا عمل بھی شروع ہو گیا تھا۔ 12:15 بجے وہ رخصت ہو گئی تھی۔ سارے گھر والے 2 بجے گھر آئے تھے۔ دوسرے دن تو شہزین سے اٹھا ہی نہیں گیا تھا، تھکن سے برا حال تھا۔ صدف کا ولیمہ بھی ضروری تھا مگر وہ جانے سے منع کر رہی تھی، مگر اس کی نہ کے آگے بھی اس کی نہیں چلی تھی۔ ولیمہ پر بھی جانا ہی پڑا تھا۔ صدف کی ساری رسمیں وغیرہ شاندار ہی ہوئی تھیں۔ پھر وہ 1 ہفتے بعد ہی ہنی مون پہ چلی گئی تھی۔ زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ صبح ہی امی نے اس سے کہا تھا بڑے ابو اور بڑی امی آئیں گے، رات کے کھانے پر کچھ خاص اہتمام کر لے۔ اس نے سوچا کہ نبیلہ بھابی سے مرغ مسلم کی ریسیپی لے آئے کیونکہ اسد نے بھی فرمائش کی تھی۔ بھابی بھابی، وہ پنک لون کے پرنٹڈ کپڑوں میں اپنے سادہ سے حلیے کے ساتھ انہیں پکارتی ہوئی اندر آئی تھی۔ خلاف معمول آج تو گھر میں بڑے ابو اور راحیل بھائی بھی نظر آ رہے تھے۔ اس نے جھجک کے سب کو سلام کیا۔ راحیل بھائی اور نبیلہ بھابی مسکرا رہے تھے کیونکہ شہزین کے علم میں یہ نہیں تھا آج وہ لوگ کسی خاص مقصد کے لیے آ رہے تھے۔ ان سب کی تیاری دیکھ کر وہ چونکی۔ مٹھائی کے ڈبے، پھولوں اور گجروں کی ٹوکری، ایک خوبصورت سے ڈبے میں کچھ پیک بھی لگ رہا تھا جو سب کچھ ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ بھابی آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ حیران بھی تھی کیونکہ تایا ابو اور تائی امی کو تو ان کی طرف آنا تھا۔ یہ تو آج صبح ہی امی نے بتایا تھا۔ ہاں میرے رشتے کی بات ہو رہی ہے کہیں۔ حزیل کی رگیں ظرافت بھڑک رہی تھی۔ وہ تو پزل ہی ہو گئی۔ ارے تم جیسی موٹی لڑکی سے میں تو شادی کرنے سے رہا، اور پھر اگر تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی نا، اتنا سننے کے بعد اپنی جان دے دیتی، مگر تم اتنی ڈھیٹو بار بار میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہو تاکہ میں تمہارے جال میں پھنس جاؤں۔ حزیل کیا بکواس کر رہے ہو؟ انیسہ کچن میں چلی آئی تھی۔ حزیل تو سٹپٹا گیا۔ نبیلہ بھابی نے اپنا سر ہی پکڑ لیا۔ آپ حد سے زیادہ بے حس انسان ہیں، آپ کو کسی کی عزت کا خیال نہیں۔ وہ تو باقاعدہ رونے لگی کیونکہ حزیل نے تو آج حد ہی کر دی تھی۔ حزیل بھی بوکھلا گیا، اس نے مذاق میں کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ ارے آج تو خیال کر لیتے، ہم جانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ امی وہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ پیچھے اس کے دوڑا بھی مگر وہ جا چکی تھی۔ ابھی انہیں آئے ہوئے چند منٹ ہوئے ہوں گے۔ تائی امی نے شہزین کو بلوا لیا۔ میں بلا کے لاتا ہوں۔ اسد اٹھا۔ چھوٹے ابو اور چھوٹی امی بھی آئی ہوئی تھیں۔ سبھی خوش تھے حزیل اور شہزین کے رشتے سے۔ امی امی ابو، اسد کی حواس پختہ آواز پر سبھی گھبرا کے اٹھے۔ امی پتہ نہیں آپی کو کیا ہو گیا ہے؟ ہائے میری بچی، منیبہ دل پہ ہاتھ رکھ کے دوڑیں۔ سبھی اٹھے۔ شہزین اپنے روم میں کارپیٹ پر اوندھی پڑی تھی اور اسے رک رک کے سانس آ رہی تھی۔ شہزین میرے بچے، افتخار احمد کی تو دنیا ہی ڈول گئی تھی۔ تائی امی اور نبیلہ وحشت زدہ رہ گئی تھی۔ چند ہی منٹوں میں اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ادھر جب حزیل نے سنا تو اس کے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس نے کوئی کیمیکل پی لیا تھا جس کی وجہ سے اس کی وامٹنگ اور درد نہیں رک رہا تھا۔ وہ درد سے کرا رہی تھی۔ افتخار احمد اور منیبہ کی تو لگتا تھا جان نکل رہی ہو۔ فواد اور اسد کا بھی رو رو کے برا حال تھا۔
سارے ہی ہسپتال میں تھے۔ انیسہ نے تو حزیل کی اتنی خبر لی تھی کہ وہ بھی شرمندگی سے زمین میں خود کو دھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ راحیل بھائی اور نبیلہ بھابی کے سامنے ہی تو اس نے شہزین کو کچھ زیادہ ہی زج کیا تھا، اور اس کا جوابی رد عمل یہ ہوا تھا کہ اس کی جان پہ بنائی تھی۔ وہ تو احتشام احمد کو ابھی اصل بات کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ تو شاید اپنا ضبط ہی کھو دیتے تھے۔ وہ ICU میں تھی، سارے ہی ڈاکٹر الرٹ تھے، کوئی بھی خاطر خواہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ چھوٹی امی اس کی زندگی اور صحت یابی کی دعائیں کر رہی تھی۔ بھابی یہ کیا ہو گیا؟ وہ روحان سا ہو رہا تھا۔ حزین تمہیں امی اور میں کتنا منع کرتی رہی ہیں، اتنا شہزین کو نہیں چڑھاؤ، وہ بہت الگ لڑکی ہے، حد سے زیادہ حساس ہے، دیکھا تم نے اس نے کیا کیا، اور ایسے وقت جب ہم سب تمہارا رشتہ پکا کرنے گئے تھے۔ نبیلہ بھابی بھی آپ دیدہ تھیں، دونوں بچوں کو صبا کے پاس چھوڑ کے آئی تھیں کیونکہ ان سے بھی رکا نہیں گیا تھا، ساتھ ہی ہسپتال آ گئی تھیں۔ افتخار حوصلہ کرو، انشاءاللہ شہزین بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ بھائی صاحب میری کل کائنات ہے، میری صابر اور شاکر بچی ہے، کبھی اس نے مجھ سے آج تک کوئی فرمائش نہیں کی۔ وہ رو رہے تھے۔ حزیل ستون سے ٹیک لگائے ان کی جانب ہی دیکھ رہا تھا، اس کا دماغ بھی دباؤ کی وجہ سے پھٹ رہا تھا۔ انیسہ تو اس سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، حد سے زیادہ مذاق کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ حزیل کو لگ رہا تھا جسم سے جان نکل رہی ہو۔ وہ کیا بولے اور کیسے تسلی کے الفاظ بولے؟ منیبا کا رو رو کے برا حال تھا۔ شہزین کی نبض میں سوئیاں گھسی تھیں اور اس کی زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ اس نے کیمیکل وافر مقدار میں پیا تھا۔ وہ پوری رات ہسپتال میں ہی رہا۔ فجر سے کچھ دیر پہلے ہی وہ مسجد چلا آیا تھا اور شہزین کے لیے دعائیں کرنے لگا اور خود اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگا۔ اس نے کچھ زیادہ ہی اسے زج کر دیا تھا۔ اس نے تنگ آ کے یہ قدم اٹھایا تھا۔ 2 راتیں گزر گئی تھیں، شہزین نے آنکھ کھول کے نہیں دیکھا تھا۔ صدف کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ دیکھنے چلی آئی تھی۔ چچی جان ایسا کیا ہوا کہ شہزین نے ایسا کر لیا؟ وہ تو حیران تھی کیونکہ اس نے کبھی ایسا محسوس ہی نہیں کیا کہ شہزین خود سے بیزار ہے۔ وہ تو سب سے ہنستی مسکراتی، سب کے کام خوشی خوشی کرتی تھی۔ پتہ نہیں میری بچی کیا سوچتی رہتی تھی جو اس نے یہ کر لیا۔ وہ خود سوچ سوچ کے پریشان تھی۔ ہاں انہیں اتنا اندازہ تھا، وہ شادی کے نام سے چڑھنے لگی تھی، اور منیبا کتنا خوش تھی حزیل کے لیے۔ بھائی جان اور بھابی نے رشتہ دیا تھا، وہ تو شہزین کا منہ میٹھا کروانے آئے تھے۔ شہزین کو انہوں نے جان کے نہیں بتایا تھا، مگر اس کے منافی سب کچھ الٹ ہو گیا۔ آپ اتنا روئیں نہیں، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا آپ کا۔ صدف انہیں چپ کرا رہی تھی۔ سبھی دعائیں کر رہے تھے اور 4 دن بعد شہزین مکمل ہوش میں آئی تھی، اور پھر حیرانگی سے خود کو یہاں دیکھ کر فوراً سمجھ نہیں آیا، مگر پھر جو اسے کسی فلم کی طرح یاد آیا تو وہ چیخنے لگی تھی۔ ڈاکٹرز بھی گھبرا گئے تھے، بڑی مشکل سے اسے نیند کا انجیکشن دیا کیونکہ زیادہ سٹریس اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ 1 ہفتہ وہ ہاسپٹل میں رہی تھی۔ منیبا اور افتخار کی جان میں جان آئی جب ڈاکٹرز نے خطرے سے باہر کہا۔ شہزین کو چپ لگ گئی تھی، سبھی اس سے ملنے آ رہے تھے، ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ بڑے ابو اور بڑی امی نے تو اس کا صدقہ بھی دے دیا تھا۔ راحیل بھائی اور منیبا بھابی نے بھی مسکرا کے اس کی طبیعت پوچھی تھی۔ شہزین کو اندازہ ہو گیا تھا حزیل جان کے اس کے سامنے نہیں آ رہا، مگر اسے حزیل کی صورت تک نہیں دیکھنی تھی۔ ارے لڑکی یہ کیا کرنے چلی تھی؟ نبیلہ نے سرگوشی میں پوچھا۔ جب کوئی حد سے زیادہ کسی کی زندگی تنگ کر دے تو ایسا قدم اٹھ ہی جاتا ہے۔ لہجہ اس کا طنزیہ اور افسردہ تھا۔ شہزین حزیل صرف تمہیں چڑھاتا تھا، ورنہ حقیقت میں وہ تمہیں شروع سے پسند کرتا رہا ہے۔ بھابی اب یہ کون سا مذاق کا طریقہ نکالا ہے انہوں نے؟ وہ لیٹی ہوئی ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ شہزین یہ سچ ہے، پلیز مجھے کوئی بات نہیں کرنی ان کے متعلق۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ نبیلہ بھابی نے بھی اس کی کنڈیشن کا خیال کر کے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اسے ہسپتال میں تو کچھ یاد نہیں رہا تھا، مگر گھر آتے ہی سارے منظر ایک ایک کر کے یاد آنے لگے تھے۔ حزیل کی تضحیک وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کبھی بھی بڑے ابو کی طرف نہیں جائے گی اور نہ ہی حزیل کا سامنا کرے گی۔ ہر وقت خود کو مصروف رکھنے کا سوچتی تھی۔ اتنی بڑی بیماری سے اٹھی تھی مگر کمزور وہ دن بدن ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر اسے بخار رہنے لگا تھا۔ افتخار احمد اس کے علاج پہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ منیبا اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی، مگر وہ کھانے پینے کی چور ہو گئی تھی۔ ان 20-25 دنوں میں وہ کافی تیزی سے کمزور ہوئی۔ پہلے اس کا بڑا بڑا جسم تھا، اب تو وہ کمزور لگنے لگی تھی۔ چہرہ تک پتلا ہو گیا تھا، ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ جان کے نہیں کھا رہی تھی۔ اس کا کھانے پینے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ افتخار احمد اور منیبا نے اسے ابھی تک رشتے کی بات نہیں بتائی تھی، مگر احتشام احمد جلد سے جلد شادی کا کہہ رہے تھے۔
کیونکہ شہزین کو ایسی سوچوں سے نکالنا ضروری تھا۔ آپ خود اسے بتا دیں، میری ہمت نہیں ہے، وہ شادی کے نام سے ہی چڑھتی ہے۔ منیبا گویا ہوں۔ ہاں، میں خود ہی بات کروں گا، کیونکہ شہزین کی شادی ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ الٹی سیدھی سوچوں میں گری رہے گی۔ اچھا ہے ذمہ داریوں میں پڑے گی تو الٹے سیدھے خیال نہیں آئیں گے۔ افتخار احمد کو یہی مناسب لگا۔ مجھے تو یہ سوچ کے پریشانی ہو رہی ہے کہ اس نے کیمیکل کیوں پیا۔ یہ میں بھی سوچتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے تھے۔ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا شہزین کو شادی کے لیے راضی کر کے رہیں گے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھے تو کچن میں شہزین موجود تھی۔ آہا، میرا بیٹا آج تو کچن میں نظر آ رہا ہے۔ افتخار احمد خوش ہوئے۔ وہ کسی کام میں تو مصروف ہوئی۔ امی کتنے دنوں سے اکیلی کام کر رہی ہیں، آج سے میں نے سوچا میں خود کروں گی سارے کام۔ آپ ہی پلیز 2 آملیٹ۔ اسد نے خوش ہو کے اپنی فرمائش کی۔ لا رہی ہوں، فواد کو بھی اٹھا کے لاؤ، بار بار ناشتہ نہیں ملے گا۔ وہ کام میں مصروف تھی۔ افتخار احمد اور منیبا نے ایک دوسرے کو دیکھ کر تشکر بھرا سانس لیا۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ فواد اور اسد تو یونیورسٹی چلے گئے، البتہ افتخار احمد آفس کے لیے کچھ دیر سے نکلتے تھے۔ اس دوران وہ اخبار اور ٹی وی کی خبروں کو ضرور دیکھتے تھے۔ شہزین بیٹا میرے پاس آ کے بیٹھو، انہوں نے بلایا۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، ٹی وی بھی آن تھا۔ ابو آتی ہوں۔ وہ ناشتے کے فوراً بعد ہی برتن دھو کے کچن صاف کر لیتی تھی۔ ہر کام کو جلدی اور وقت پر کرنے کی اسے عادت تھی۔ جی بولیے۔ کاسنی دوپٹہ شانوں پر برابر کر کے ان کے سامنے والے سنگل صوفے پہ بیٹھی کافی دبلی اور کمزور لگ رہی تھی۔ افتخار احمد کو اس کی صحت کی بھی فکر تھی۔ بیٹا ہم نے تمہارا 1 ماہ پہلے حزیل سے رشتہ طے کر دیا تھا۔ جی؟ وہ تو بیٹھے سے اچھل گئی۔ یہ کب ہوا جو اسے خبر نہیں ہوئی؟ افتخار احمد نے اسے ساری بات بتائی۔ جس دن وہ رشتہ طے کرنے آئے تھے اور وہ پھر ہسپتال پہنچ گئی تو سب درمیان میں ہی رہ گیا تھا۔ آپ لوگ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ وہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی کیونکہ دل جو بھر آیا تھا۔ وہ اپنی ضد پہ اڑی ہوئی تھی، کسی طرح بھی راضی نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر یہ شہزین کی اعلیٰ ظرفی ہی تھی کہ اس نے اپنی اس حرکت کی وجہ کسی کو نہیں بتائی تھی، بلکہ وہ تو ایسی بن گئی جیسے وہ اپنی زندگی سے بیزار تھی اور خودکشی کرنے چلی تھی۔ یہ سب تمہارا کیا درا ہے، وہ نہیں مان رہی۔ انیسہ حزیل کو اٹھتے بیٹھتے سخت سست سناتی رہتی تھیں۔ امی مجھے بھی شادی نہیں کرنی اور میں واپس امریکہ جا رہا ہوں۔ حزیل خود اپنی زندگی سے اکتا گیا تھا، اس کا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا اور ضمیر کی عدالت میں وہ روز کھڑا ہوتا اور اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ساری زندگی شہزین کے سامنے خود کو مجرم ہی سمجھتا رہے۔ اگر وہ اسے اپنی محبت کا یقین بھی دلائے گا تو وہ کبھی یقین نہیں کرے گی۔ جو شخص اس کا ہر لمحہ تمسخر اڑاتا رہا ہو، وہ اس سے کسی اچھی بات کی توقع بھی نہیں رکھتی ہوگی۔ فرار مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ وہ تیز لہجے میں گویا ہوئی۔ پھر بولیے کیا کروں؟ وہ کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گی اور اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں کر سکتا، میں کسی سے نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بھی اپنے اندر تناؤ اور حبس محسوس کر رہا تھا۔ حزیل، ان سب کے ذمہ دار تم ہو۔ وہ شادی کے لیے راضی تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہی۔ اسی وقت احتشام احمد اندر آئے تھے۔ انہوں نے بھی انیسہ کی آخری بات سن لی تھی۔ چونک کے ان کے چتون تیکھے ہو گئے۔ حزیل اور انیسہ دونوں ہی بوکھلا گئے۔ وہ تو انیسہ کو کچن میں دیکھنے جا رہے تھے۔ حزیل کے روم سے آواز آئی تو وہ ادھر ہی آ کے رک گئے۔ کیا کیا ہے تم نے؟ بولو۔ کیوں انکار کر رہی ہے وہ تم سے شادی کو؟ احتشام احمد نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ حزیل لب بھینچ کے رہ گیا۔ اصل بات تو وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ انیسہ بھی گھبرا گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اسے چڑھاتا رہتا تھا۔ آپ چپ رہیے، مجھے اندازہ ہو گیا ہے بات کچھ اور ہے، کیونکہ یہ بھی یہاں سے جانے کی بات کر رہا تھا۔ شادی سے انکار اسے بھی ہے، انہوں نے کہا۔ حزیل کی نگاہ نیچے تھی۔ وہ ان سے چھپا کے کرے گا بھی کیا؟ بتاؤ مجھے۔ نامعقول، وہ دھاڑے۔ جواب میں پھر اس نے رک کے انہیں سب بتا دیا۔ احتشام احمد کا زوردار ہاتھ اس کے بائیں رخسار پہ پڑا تھا۔ مجھے تم سے ایسی گری ہوئی حرکت کی بالکل توقع نہیں تھی۔ ارے نالائق، تو نے اس پھول سی بچی کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ احتشام احمد تو سر ہاتھوں میں تھام کے بیٹھ گئے تھے۔ انیسہ متحوش زدہ سی تعصب میں گر گئیں۔ ابو میں بہت شرمندہ ہوں، میں روز سوچتا ہوں، روز مرتا ہوں، اسی وجہ سے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں تاکہ شہزین کی نگاہ مجھ پہ نہ پڑے، کیونکہ مجھے دیکھ کے اسے وہی ساری باتیں یاد آتی رہیں گی۔ یہ جو تم کرنے والے ہو، یہاں سے بھاگنے کی حرکت، یہ صاف واضح کرتی ہے کہ تم حالات سے بھاگ رہے ہو، جبکہ یہ سارے حالات تمہارے پیدا کرتا ہیں۔ اس پھول سی بچی کی ہنسی چھین لی اور خود کو مظلوم سمجھ کے فرار حاصل کر رہے ہو۔
اس وقت احتشام احمد کو اس پہ اتنا غصہ آ رہا تھا کہ وہ مٹھیاں بھینچ کے خود کو بہت مشکل سے قابو کر رہے تھے۔ پھر کیا کروں یہاں رہ کے، وہ چیخا۔ تم نے ہی اسے توڑا ہے اور تم ہی اسے جوڑو گے بھی، کیونکہ تمہاری وجہ سے میرے بھائی کی بچی مرنے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ابو، آپ ناممکن بات کر رہے ہیں، جانتے ہیں وہ شادی سے پہلے ہی انکاری ہے۔ وہ بہت ملول اور دل گرفتہ ہو رہا تھا، کسی طرح بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا، اس کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہاری ماں نے بھی مجھ سے چھپایا۔ تم کیا اس کے ساتھ بکواس کرتے رہے ہو؟ اسے بھی کب اندازہ تھا ایسا ہو جائے گا، انیسہ نے حمایت میں کہا، کیونکہ حزیل شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے لب کچل رہا تھا۔ وہ ماں تھی، اسے بے چین بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ چپ رہیے، اس کی حمایت کر رہی ہیں۔ وہ تو دھاڑ نہیں لگے، انیسہ جزبز ہو گئی۔ میں خود بات کروں گا شہزین سے، وہ اس طرح تو گل کے مر جائے گی۔ آپ چھوڑیے، میں بات کر لوں گی، رہنے دیں، آپ اپنے بیٹے کو سنبھالیے جو کارنامہ انجام دے کے یہاں سے بھاگ رہا تھا۔ وہ حزیل پر غضبناک نگاہ ڈال کے روم سے نکل گئے۔ انہیں بھی پتہ چل گیا اور یہ بہت برا ہوا۔ انیسہ کو نئی فکر ہو گئی۔ حزیل کی سوچیں تو منجمد تھیں، وہ کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا، صرف ندامت اسے کوڑے لگائی جا رہی تھی۔ کیسے وہ شہزین کا ساری زندگی سامنا کرے گا؟ شادی کے بعد کی زندگی، ہر لمحہ ہر پل وہ اس کے سامنے ہوگی، پتہ نہیں کیسا برتاؤ کرے گا۔ احتشام احمد اور انیسہ نے ہی شہزین سے بات کی تھی۔ احتشام احمد نے تو اس کے آگے بھیگے لہجے میں ہاتھ ہی جوڑ دیے تھے۔ بیٹا، میں ساری زندگی تم سے آنکھ نہیں ملا سکوں گا۔ تایا ابو، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ بیٹا، تم نے سب کے سامنے ہماری عزت رکھی ہے اور اس نامعقول کی کوئی بات بھی کسی کو نہیں بتائی۔ میں تمہاری اعلیٰ ظرفی سے اور زمین میں گڑ گیا ہوں۔ پلیز تایا ابو، آپ روئیے نہیں۔ شہزین کو ان سب کو یوں اپنے لیے پریشان دیکھ کے عجیب بے چینی ہو گئی تھی۔ امی ابو کی رات دن کی فکر وہی تھی جس نے بالکل ہی ہنسنا بولنا ترک کر دیا تھا۔ بیٹے، انکار نہیں کرو، آپ لوگ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی چاہتے ہیں میں مان جاؤں۔ اس نے سر جھکا کے پہلی بات یہی کی، جبکہ اس کا دل و دماغ بالکل بھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا، اور حزیل اسے تو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی جس نے اس کی بے وقتی کی تھی۔ وہ تو اسے چپ کے چاہ رہی تھی اور اس کی سزا اسے ایسے دیتا تھا۔ وہ تم یہ نہیں سمجھو ہم اس واقعے کے بعد سے ایسا چاہ رہے ہیں، ہماری شروع سے خواہش تھی اور ہم اس دن بات پکی کرنے آئے تھے جب تمہاری طبیعت خراب ہوئی تھی۔ تائی امی نے اسے بتایا۔ کافی دیر سے وہ دونوں اس کے روم میں تھے اور اکیلے میں اس سے بات کرنے آئے تھے تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ تایا ابو، آپ بڑے ہیں، میں آپ کی بات رد نہیں کرنا چاہتی، مگر میرا دل شادی کرنے کو نہیں مانتا۔ بیٹا، آہستہ آہستہ تم سب بھول جاؤ گی تو سیٹ ہو جاؤ گی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، حزیل کو اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا ایک موقع ضرور دینا۔ لہجے میں ان کی التجا تھی۔ انیسہ نے حیرانگی سے انہیں دیکھا، وہ بھی حزیل کے لیے اتنا ہی پریشان اور فکر مند تھے جتنی وہ تھیں۔ بیٹے کی بات آئی ہے تو طرفداری میں تو بولیں گے ہی۔ شہزین سوچ کے رہ گئی۔ تم مجھے غلط نہیں سمجھنا کہ میں حزیل کی سائڈ لے رہا ہوں، وہ جیسے اس کی سوچ کو پڑ گئے تھے۔ تم اس سے جتنے بدلے لے سکتی ہو لینا، کیونکہ وہ اسی قابل ہے۔ سر ہلا کے رہ گئی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی رضامندی دے دی تھی۔ وہ افتخار احمد نے تو اسے بے اختیار گلے لگا لیا تھا۔ شادی ہمیں جلدی کرنی ہے بھائی صاحب، عید کے بعد رکھ لیتے ہیں، اتنی تیاریاں ہونی ہیں۔ منیبا کے تو ہاتھ پاؤں بھول گئے۔ ہم عید سے پہلے چاہتے ہیں ہماری بیٹی ہمارے گھر آ جائے، اور تیاریوں کی کیا ضرورت ہے، گھر کی بات ہے، سب ہو جائے گا۔ احتشام احمد نے تسلی دی۔ شہزین اپنے روم میں بند تھی۔ اس نے اپنے دل کے منافی فیصلہ دیا تھا۔ یہ شخص اسے اس وقت مل رہا تھا جب اس نے خواہش نہیں کی، اور پھر وہ زبردستی اس رشتے کو کیسے نبھائے گی، کیونکہ اسے ناپسندیدہ ہستی بن کے رہنا گوارا نہیں تھا۔ حزیل کو خوبصورت اور سمارٹ لڑکی چاہیے، وہ تو نہیں ہے، جبکہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی سلم اور سمارٹ ہو گئی تھی۔ اس جھٹکے نے نہ صرف اس کی شخصیت بدلی بلکہ اس کا ظاہر بھی بدل دیا تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں تم مجھے پسند کرتے تھے؟ اگر پسند کرتے ہوتے تو یوں ہر ایک کے سامنے مجھے تنقید کا نشانہ نہ بناتے۔ کیا پتہ بھابھی میرا دل رکھنے کو کہہ رہی ہوں، وہ شروع سے تمہیں چاہتا ہے۔ نہیں حزیل احمد، تم چاہتے ہی نہیں تھے، اتنا کسی کو یوں ٹارچر تو نہیں کرتا کوئی۔ وہ سوچے جا رہی تھی۔ اگر سچویشن دوسری ہوتی تو شہزین اس رشتے پہ خوش ہوتی، جبکہ اب تو سارے احساس اور جذبے ہی مر گئے تھے۔ اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا، مگر پھر سے اس شخص کو سوچنا پڑ رہا تھا جو اس کی زندگی سے منسلک ہونے جا رہا تھا۔ آپی، فواد کی آواز پر اس کی سوچوں اور خیالات کا سلسلہ ٹوٹا۔ تایا ابو بلا رہے ہیں، آتی ہوں۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی، اپنا حلیہ درست کیا۔ ریسٹ کلر کے برانڈڈ کپڑوں میں اس کی شہابی رنگت دمک رہی تھی۔
ڈرائنگ روم میں آئی تو دیکھا بھابھی، راحیل بھائی اور حزیل بھی تھا۔ وہ جھجک کے رکی۔ حزیل نے بس ایک نظر دیکھا اور پھر نظر جھکا لی۔ چلو منہ میٹھا کراؤ۔ بھابھی نے اسے حزیل کے برابر بٹھایا۔ باری باری سب ہی منہ میٹھا کرا رہے تھے۔ چھوٹے ابو اور چھوٹی امی بھی آ گئی تھیں۔ اس وقت امی اور ابو کے چہروں پر جو طمانینت شہزین نے دیکھی تھی وہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دن اتنی جلدی پڑ لگا کے اڑے کہ یہ 15 دن بھی تمام ہو گئے۔ اسے مائیوں بٹھا دیا گیا۔ شہزین کی تو دنیا ہی بدلنے جا رہی تھی۔ صدف بھی نیو یارک روانہ ہونے والی تھی۔ اس کی شادی تک رک گئی۔ تائی امی نے اس کی بری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہر چیز اعلیٰ اور قیمتی تھی۔ مہندی کا فنکشن بھی ایک ہی دن رکھ لیا گیا تھا مگر شہزین نے ساتھ بیٹھنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے پھر کسی نے زیادہ تردد نہیں کیا۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ وہ سرخ اور سنہرے اسٹائلش لہنگے میں میک اپ جیولری میں اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ نکاح کے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو رخصتی تک اس کے ساتھ رہے۔ حزیل کے سجے سجائے بیڈ روم میں وہ آ گئی تھی۔ حزیل کو اس نے مکمل طور پر نظر انداز کیا ہوا تھا۔ پھولوں اور کلیوں سے بیڈ سجا ہوا تھا۔ وال ٹو وال کارپیٹ، کھڑکی، دروازوں پر دبیز پردے، 2 خوبصورت سے کرسٹل کے فانوس کی مدھم مدھم روشنی بیڈ روم اور ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ اسی لمحے حزیل اندر آیا۔ شہزین نے نخوت اور ناگواریت سے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ حزیل نے اس کی ناگواریت محسوس کر لی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ کیسے یہ دن اس نے سولی پہ گزارے ہیں یہ وہی جانتا تھا۔ وہ واش روم سے چینج کر کے ایزی سے قمیض شلوار میں ملبوس تھا۔ پھولوں کی لڑیاں ہٹا کے وہ بیڈ پہ آ گیا۔ شہزین اپنے اپسراؤں والے روپ میں اسے مدہوش کرتی ہوئی لگی مگر جلد خود پہ قابو پا لیا۔ یہ تمہارے لیے۔ اس نے خوبصورت سا باکس اس کے آگے بڑھایا جس میں 2 موٹے موٹے خوبصورت سے طلائی کنگن جگمگا رہے تھے۔ کہ آپ اسی کو دیجیے گا جو خوبصورت اور سمارٹ ہو، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے بھی آج حساب برابر کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائی۔ مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ حزیل کے لہجے میں محرومی، حسرت اور اداسی تھی۔ مجھے تو معاف آپ کر دیں اور بخش بھی دیں جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے۔ اسے ایک ایک کر کے سارا منظر یاد آنے لگا۔ شہزین میں صرف مذاق کرتا تھا۔ اس نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ مذاق ایسا ہوتا ہے کسی کی ذات کے ٹکڑے کر دیں؟ وہ اسے غصیلی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہزین پر آج تو خوبصورتی کا روپ زیادہ ہی نمایاں ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے ایسے اہتمام سے تیار نہیں دیکھا تھا۔ صدف کی شادی پر بھی لائٹ سے میک اپ میں تھی۔ میں گر تو گیا ہوں سب کی نظروں میں، ابو امی سبھی ناراض ہیں۔ یہ سب حالات آپ کے پیدا کرتا ہے، میرے نہیں۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ شہزین میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں میں شدتوں سے چاہتا آیا ہوں مگر میں صرف تمہیں چڑھاتا تھا۔ پلیز مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور مجھے آپ کی کسی بات پہ یقین بھی نہیں۔ جب بات سر سے اونچی ہو گئی تو اپنی جھوٹی باتوں کا یقین دلا رہے ہیں۔ وہ اپنا وزنی لہنگا سمیٹ کے اٹھی۔ حزیل مزید آگے اپنی صفائی میں کیا کہتا وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے یہ سزا ساری زندگی ہی جھیلی تھی، اب باری اس کی تھی۔ لمحہ لمحہ تضحیک وہ کرے گی۔ کاش میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہوتا۔ وہ سرد آہ بھر کے رہ گیا۔ ولیمہ بھی خاموشی سے گزر گیا۔ تائی امی کے میکے میں ان کی دعوتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا اور انہی 10 دنوں میں شب برات بھی آ گئی تھی۔ حزیل نے کبھی اتنی عبادت نہیں کی ہوگی جو گزشتہ دنوں سے وہ باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا تھا۔ شب برات پوری رات اس نے مسجد میں عبادت کر کے گزاری تھی۔ شہزین نے ہی کیا گھر کے سبھی لوگوں نے یہ حیران کن تبدیلی دیکھی تھی۔ آفس میں بھی وہ زیادہ ٹائم لگانے لگا تھا۔ احتشام احمد کو اب اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کتنی جلدی دن گزر جاتے ہیں۔ صدف کی بھی شادی ہو گئی اور تمہاری بھی، کتنی فکر رہتی تھی مجھے، منیبا نے کہا۔ شہزین رات کو ان سے ملنے چلی آئی تھی۔ افتخار احمد اسے چند دنوں سے یاد کر رہے تھے۔ چلیے آپ کی فکر دور ہوئی۔ وہ چائے سب کے لیے لے آئی تھی۔ کل شب برات گزری تھی تو اسے آنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ کھانا کھا کے جانا۔ ابو کھانا تو دیر سے کھاتی ہوں، حزیل آ جاتے ہیں تو، اس نے بتایا، جبکہ وہ کون سا اس کا انتظار کرتی تھی بلکہ اس سے سرد مہری ہی برت رہی تھی۔ حزیل آگے سے کچھ بولتا ہی نہیں تھا۔ اچھی بات ہے شوہر کا خیال کرتی ہو، اسی طرح ہی محبت بڑھتی ہے۔ منیبا خوش ہوئی تھی۔ شہزین جھینک گئی۔ انہیں کیا بتاتی کہ وہ شوہر کو تو بالکل ہی اگنور کیے ہوئے ہے۔ وہ کافی دیر تک رکی رہی تھی، پھر 9 بجے وہ چلی گئی۔ تائی امی آپ سے ایک بات کی اجازت لینی ہے، اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں بیٹا بولو۔ انہوں نے اپنے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ میں ڈرائنگ روم کی سیٹنگ چینج کر لوں؟ شہزین کا شروع سے تائی امی کے ڈرائنگ روم کی سیٹنگ چینج کرنے کا دل چاہتا تھا مگر اپنی اس خواہش کا اظہار کبھی نہیں کیا۔ نبیلہ بھابھی کو بچے چین نہیں لینے دیتے تھے، اسی لیے کئی سالوں سے ایک ہی سیٹنگ چل رہی تھی۔
ارے بیٹا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، تمہارا گھر ہے، جیسے دل چاہے کرو۔ انہیں بہت خوشی ہوئی۔ شادی کے بعد ان چند دنوں میں پہلی دفعہ اس نے خود سے کسی کام میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ بیٹا سٹنگ اکیلے نہیں کرنا۔ تائی امی میں کر لوں گی، اچھا ہے نا، رمضان آنے سے پہلے ہم لوگ سب کچھ سیٹ کر لیتے ہیں، پھر عید پر نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ بڑے مدبرانہ انداز میں پرجوش لہجے میں بولی۔ مگر بیٹا تم اکیلے نہیں کر سکتی، کل اتوار ہے، حزیل اور راحیل گھر میں ہی ہوں گے، بڑے بڑے صوفے ہیں، تم کیسے کرو گی کل کرنا؟ انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے بھی سمجھ آ گئی۔ امی میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ آفس سے آ کر مطمئن لگ رہا تھا، تھکن چہرے سے صاف عیاں ہو رہی تھی۔ شہزین نے پہلو بدلا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ راہ میں حائل تھا، دونوں کا شانہ مس ہوا۔ وہ بیڈ پہ لیٹا۔ کچھ آرام بھی کیا کرو، انہیں اس کی فکر ہوئی۔ شہزین بیٹا اگر کوئی ٹیبلٹ ہو تو اسے دے دو، مگر پہلے کچھ کھانے کو دو۔ تائی امی حزیل کا سر دبانے لگی تھیں جبکہ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ انہوں نے پہلی دفعہ خود سے کوئی کام، وہ بھی حزیل کے لیے کہا تھا، ورنہ کوئی اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ یہ بھی تایا ابو کا حکم تھا۔ جی اچھا۔ وہ اپنا دھانی آنچل شانوں پہ برابر کر کے چلی گئی۔ حزیل نے آنکھ کھول کے اسے جاتے دیکھا۔ دھانی کلر میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کے آرام کر لو۔ کیوں یہاں لیٹا ہوا برا لگ رہا ہوں؟ وہ اطمینان سے لیٹا رہا۔ ٹھیک ہے لیٹو۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کچھ دیر میں شہزین اس کے لیے دودھ کا مگ اور چند سلائس لے آئی۔ ٹیبلٹ بھی ساتھ تھی۔ تھینکس۔ اسے خوشی ہوئی، شہزین اس کے لیے لے کے آئی تھی۔ شہزین مٹھیاں بھینجتی ہوئی چلی گئی۔ ایسے کب تک چلے گا؟ تم دونوں کے بیچ یہ دوریاں رہیں گی؟ امی آپ اتنا نہیں سوچا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ انہیں ایسے ہی تسلیاں دیتا جبکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ شہزین اسے کب معاف کرے گی۔ تم نے اسے یقین نہیں دلایا کہ تم اسے شروع سے پسند کرتے تھے؟ اندر آتی شہزین کے قدم رکے۔ میں اسے کئی بار یقین دلا چکا ہوں امی، وہ کیسے یقین کرے گی؟ میں اسے کیسے کیسے الفاظ بول کے زج کرتا تھا، وہ کب یقین کرے گی؟ حزیل کے لہجے میں مایوسی تھی۔ وہ روز جیتا تھا، روز مرتا تھا، اس نے اب چپ ساتھ لی تھی، سب کچھ قسمت پہ چھوڑ کر۔ اب وہ تمہاری بیوی بن گئی ہے، کچھ تو یقین کرے۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ اتنا نادم اور شرمندہ تھا۔ شہزین کو حیرانگی ہوئی۔ تم اگر اس طرح ٹالتے نہیں تو جلدی تمہاری شادی میں شہزین سے کر دیتی۔ مجھے شروع سے اچھی لگتی تھی، سب کا خیال کرنے والی اور محبت کرنے والی۔ تم اس کی محبت دیکھو، اتنا کچھ ہوا مگر اس نے زبان سے نہیں بتایا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تائی امی کی آواز بھر گئی۔ شہزین نبیلہ بھابھی کی زبان سے بھی یہ سب سن چکی تھی۔ حزیل اسے شروع سے پسند کرتا تھا، وہ یقین ہی نہیں کرتی تھی، مگر آج تائی امی نے جو کہا اور اس نے سنا، وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتی تھی۔ مگر اس کا دل کیوں حزیل کو معاف نہیں کر رہا تھا؟ شاید اسے اپنی محبت کا یوں ٹوٹنا برداشت نہیں ہوا تھا، یا پھر حزیل کا اگنور کرنا اسے معاف نہیں کر رہا تھا۔ بیڈ روم میں آ کے وہ لب کو چلتی ہوئی بیڈ پہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ مگر یہ حزیل مجھے تو موٹی موٹی جانے کیا کیا کہتے تھے، وہ سب ایسے تو نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کا دل گو نہ گو کی کیفیت میں تھا۔ کھٹ کی آواز پر وہ سنبھلی۔ حزیل اندر آ گیا۔ شہزین اٹھی۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس لیے مجھے اٹھانا نہیں، وہ کہہ کر چینج کرنے چلا گیا۔ شہزین روم سے نکل گئی۔ وہ حزیل کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کب تک بھاگو گی؟ مجھے یقین ہے ایک دن تم خود مجھے جان جاؤ گی۔ واش روم سے باہر آیا تو وہ روم میں نہیں تھی، تب وہ خود کلامی کر کے رہ گیا۔ شب برات کے 15 دن ایسے گزرے کہ رمضان بھی شروع ہو گئے، اور اس دفعہ بھی گرمی پچھلے سال کی سے زیادہ تھی۔ رمضان کا پہلا عشرہ بہت ہی گرم تھا۔ افطار کے بعد تو صرف پانی اور شربت ہی چلتا تھا، کھانا سب ہی کم کھاتے تھے۔ شہزین کو افتخار احمد اور منیبہ نے کچھ دن کے لیے رہنے کے لیے بلا لیا تھا۔ اسی دوران احتشام احمد کی پوری فیملی کو افطار پر بھی بلا لیا گیا۔ ایک رونق سی لگ گئی تھی۔ تم ایسا کرو، اپنی عید کی شاپنگ بھی کر لو، کیونکہ تمہاری پہلی عید ہے، عیدی بھی دینی ہے۔ امی شادی پر آپ لوگوں نے اتنے کپڑے دیے ہیں، اور شادی کو کون سا مہینہ گزرا ہے، سب کچھ نیا ہے، ضرورت ہی کیا ہے شاپنگ کی؟ شہزین نے دلائل دے کر انہیں روکنا چاہا۔ ہر دفعہ تمہاری نہیں چلے گی، جو کہا ہے وہ کرو۔ اسد گھر پر ہے، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں، گرمی ہے، رکشہ ٹیکسی کے چکر سے بچ جائیں گے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے سارے برتن اٹھانے کے بعد صاف کرنے لگی تھیں۔ آپ چھوڑیے، میں صاف کر دوں گی۔ تم ایسا کرو، حزیل کو چائے کا پوچھ لو۔ حزیل سب کے جانے کے بعد خود رک گیا تھا۔ امی افطار کھانا اتنا کچھ تو کھایا ہے، چائے کی تو گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ وہ خود ہی جواب دینے لگی۔ چھوٹی چچی چائے ملے گی؟ حزیل کی عقب سے آواز آئی تو وہ اچھل ہی پڑی اور ساتھ ہی جھینپ بھی گئی۔ بیٹا میں اس سے یہی کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرانے لگی۔
شہزین نے وائٹ شلوار قمیص میں ملبوس اونچے لمبے حزیل کو وہ چٹتی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اس سے نارمل انداز میں ہی بات کرتا تھا، البتہ اس کا مزاج خاصا بدل گیا تھا، زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ لے کے آتی ہوں۔ وہ اپنے یلو لون کے پرنٹڈ کپڑوں کا دوپٹہ سمیٹ کے شانوں پہ ڈالتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ حزیل نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ منیبا ڈائننگ ٹیبل صاف کر کے اندر کسی کام سے چلی گئی تھیں۔ افتخار احمد سے کوئی ملنے آیا ہوا تھا، وہ ڈرائنگ روم میں تھے۔ تم نے کھانا پینا کیوں کم کر دیا ہے؟ وہ اس کے پیچھے ہی کچن میں آ گیا تھا۔ وہ کئی دن سے نوٹ کر رہا تھا، وہ کھاتی ہی نہیں تھی۔ بقول آپ کے میں اناج کی دشمن ہوں، اس نے طنز کیا۔ شہزین، تم مجھے کب تک لفظوں کی مار مارو گی؟ میں تمہیں صرف تنگ کرتا تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ روحان سا ہوا۔ آپ کی باتوں پر میرا یقین کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، آپ نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ چائے کا کپ اسے تھمایا۔ میں تیار ہو رہی ہوں چلنے کے لیے۔ وہ نکل گئی۔ منیبا نے دیکھا وہ ایک دم ہی جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ارے کل چلی جانا شاپنگ کر کے۔ امی یہ شاپنگ وغیرہ چھوڑیے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ حزیل چائے کے سپ لے رہا تھا، اس کے چہرے کا رنگ یک لخت ہی بدلا تھا۔ چھوٹی چچی کہہ رہی ہیں تو رک جاؤ، مجھے آپ سے اجازت کی ضرورت نہیں، تڑک کے جواب دیا۔ وہ جزبز ہو گیا۔ شہزین کیا بدتمیزی ہے، تم حزیل سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ منیبا کو ذرا اچھا نہیں لگا۔ یہ تو مجھ سے روز ہی ایسے بات کرتی ہیں۔ حزیل کو موقع مل گیا شکایت کا، وہ فوراً شروع ہو گیا۔ شہزین کی خون خوار نگاہیں اس پر تھیں۔ شوہر ہے یہ تمہارا، کچھ عزت احترام کا بھی رشتہ ہوتا ہے۔ وہ شہزین کو سرزنش کرنے لگی اور شہزین سلگ کے رہ گئی، لب بھینچ لیے۔ منیبا نے اسے اچھی خاصی نصیحتیں کی تھیں، وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اتنے میں افتخار صاحب بھی آ گئے، اس نے سب سے ہی اجازت لی۔ فواد اور اسد کا منہ بن گیا تھا، وہ اچانک سے جانے کے لیے جو تیار ہو گئی تھی۔ منہ نہ لٹکاؤ، میں پھر آ جاؤں گی، اور کون سا دور ہوں، اوپر کے پورشن میں ہی تو ہوں، جب دل کیا کرے گا آ جایا کرو۔ اس نے فواد کے سر پہ چپت لگائی۔ حزیل کو اندازہ تھا وہ گھر جا کے اس سے ضرور لڑے گی۔ وہ آگے آگے چل کے اس سے پہلے اوپر پہنچ گئی تھی۔ ارے تم تو کل آنے والی تھی؟ نبیلہ بھابی نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ وہیں رکا ہوا تھا، زبردستی ساتھ لایا ہوگا۔ راحیل نے معنی خیزی سے حزیل کی سمت اشارہ کیا۔ ہاں بہت اچھے ہیں نا میرے اور ان کے تعلقات، میں زبردستی لاؤں گا؟ وہ چڑا ہوا تو ویسے ہی رہتا تھا۔ راحیل بھائی کے چھیڑنے پر اسے غصہ آ گیا۔ شہزین تو جھیم ہی گئی، وہ بھی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ سمن اور طلحہ تایا ابو کے پاس بیٹھے تھے، تایا ابو نے بھی اس کی بات سنی تھی، وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا تھا۔ شہزین نے گھر کی ساری ہی سیٹنگ چینج کر لی تھی۔ اب اس کا دل چاہا اپنے بیڈ روم کی بھی سیٹنگ چینج کرے۔ آج ویسے بھی اتوار تھا، سبھی گھر پہ تھے۔ حزیل سحری کر کے نماز پڑھنے کے بعد جو سویا ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ وہ 10 چکر لگا چکی تھی تاکہ وہ اٹھ جائے تو بیڈ روم بھی سیٹ کر لے۔ سنیے 11 بج رہے ہیں، وہ اس کے سر پہ کھڑی بول رہی تھی۔ حزیل نے بمشکل آنکھوں کو کھول کے اسے دیکھا۔ چھٹی کے دن تو سونے دیا کرو۔ وہ بیزاری سے گویا ہوا اور کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ مجھے کمرے کی صفائی کرنی ہے۔ کمرے کی صفائی؟ ارے آج سنڈے ہے اور ماسی کی چھٹی ہوتی ہے۔ مجھے کمرے کی سیٹنگ چینج کرنی ہے۔ ایک تو تمہیں سوائے گھر کے کاموں کی کچھ نہیں آتا، کبھی ڈرائنگ روم بدل دو، کبھی کچن بدل دو، کبھی کھانے پکا لو۔ ارے تمہیں اور کوئی یاد نہیں رہتا؟ وہ تو پھٹ ہی پڑا۔ شہزین نے وحشت زدہ ہو کے کچھ سہم کے اسے دیکھا۔ آخر تم یہ گھر کے کام کر کے ظاہر کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہ بھنایا۔ آپ مجھ پہ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ بھی اس کے دوبدو ہوئی۔ غصہ مجھے اس لیے آتا ہے، تم مجھ پہ توجہ کیوں نہیں دیتی؟ اس نے شہزین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا تو وہ حواس باختہ سی ہو گئی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تمہارا شوہر ہوں، حق رکھتا ہوں، کوئی نہیں روک سکتا مجھے۔ حزیل کی آنکھوں میں کچھ اور ہی رنگ نظر آ رہے تھے، اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ سب کے لیے توجہ ہے، سب سے خوش ہو، آخر میرے ساتھ اتنی سرد مہری کیوں؟ وہ بہت دکھی اور افسردہ ہو رہا تھا۔ ان سب کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اس نے نگاہ چرائی، جبکہ وہ ساری حقیقت جان گئی تھی۔ وہ اسے کتنا چاہتا تھا اور چاہتا ہے۔ اس کی نفرت اور سرد مہری اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زبردستی کیوں آپ اس رشتے کو نبھا رہے ہیں؟ یہ فضول بکواس کیوں کر رہی ہو؟ وہ تنکا۔ پلیز اس وقت آپ اٹھیے، مجھے ڈھیروں کام کرنے ہیں، وقت ایسے گزر جاتا ہے، افطاری کا وقت آ جاتا ہے۔ اس نے بات کا رخ بدلا۔ شہزین تو مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ ذرا رحم نہیں آتا؟ آپ کو اس وقت مجھ پہ ترس نہیں آتا تھا جب میری توہین سب کے سامنے کرتے تھے؟ صاف کہو بدلے لے رہی ہو؟ وہ پھیکی سی ہنسی کے ساتھ گویا ہوا۔ جی نہیں، میں ایسی گھٹیا حرکت نہیں کرتی، مجھے بھی دوسروں کی عزت کا خیال ہے۔ وہ کھڑی ہونے لگی۔ حزیل نے ہاتھ پکڑ کے واپس بٹھا لیا۔ میرا اور آپ کا روزہ ہے۔ اس نے تنقیدی انداز میں اس کے ہاتھ کو گھورا۔ اس نے چھوڑ دیا۔
ساری باتوں کے بارے میں پتہ ہے، شوہر کے حقوق بھی یاد رکھ لیتی۔ اس نے طنز کیا۔ حقوق کے لیے آپ نے گنجائش ہی نہیں رکھی۔ وہ ترکی بترکی بولی۔ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں؟ میری آنکھوں میں جھانک کے دیکھو، صرف تمہارے لیے چاہت کے دیپ روشن ہیں۔ اس کے لہجے میں جذب اور گہری لگاوٹ اور اپنائیت تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ تایا ابو کی وجہ سے اس شادی کو نبھا رہے ہیں۔ میں اتنا بڑا پاگل نہیں ہوں جو اپنی زندگی کا فیصلہ اتنی آرام سے اور آسانی سے کرتا۔ تو مجھے پسند تھیں، اسی لیے میں نے شادی کے لیے رضامندی دی تھی۔ اور کتنا جھوٹ بولیں گے، لڑکیوں کی تصویریں لاتی تھی، ان میں بھی کیا کیا فالٹ نکال کے منع کرتے تھے۔ میں آپ کو جانتی ہوں اچھی طرح، خوبصورتی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ وہ اس سے دور ہو کے کھڑی ہو گئی، جبکہ دل صرف ہزیل کے لیے ہی ہمک رہا تھا۔ میں ان لڑکیوں میں جان کے فالٹ نکالتا تھا کیونکہ میں تمہیں چاہتا تھا۔ اس نے شہزین کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کی بے یقین آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ ابو نے تو مجھے کہہ دیا تھا میں تمہاری شادی شہزین سے کروں گا۔ آپ نے فرما برداری کا ثبوت دیا اور ایک موٹی اور بدھی لڑکی کو قبول کر لیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، میں نے سچے دل سے تمہیں قبول کیا ہے۔ وہ روحان سا ہوا۔ تمہیں جب ہی یقین آئے گا جب میں بھی تمہیں مر کے دکھاؤں گا۔ وہ اس پہ طنزیہ نگاہ ڈال کے رہ گئی۔ حزیل احمد، تم نے مجھے اتنا تنگ کیا، کیسے تم پہ یقین کروں، کیسے معاف کروں؟ صدف امید سے تھی۔ اس کا انگلینڈ جانا بھی ملتوی ہو گیا تھا۔ اس کے شوہر نے سارے انتظامات کر لیے تھے۔ ڈیلیوری کے بعد اس کی روانگی تھی۔ شہزین نے سنا تو اس میں ہلچل ہی مچ گئی، کیونکہ تائی امی کو حزیل کے بچے کا بہت ارمان ہو رہا تھا اور یہ شہزین کے لیے فکر مندی کی بات تھی۔ شادی کے بعد اس کی پہلی عید تھی۔ تائی امی نے اس کی تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ عید کی شاپنگ اس نے بھابھی کے ساتھ مل کے کر لی تھی۔ اس کے میکے سے بھی عیدی آ گئی تھی۔ امی اور ابو نے اس کے 4 سوٹ اور حزیل کے بھی 4 سوٹ بھیجے تھے اور دیگر چیزیں بھی بھیجیں۔ نبیلہ، میں نیچے جا رہی ہوں، شعیب کی طرف صدف آئی ہوئی ہے، مل آتی ہوں۔ تائی امی نے کہا۔ شہزین افطاری بنانے میں مصروف تھی۔ میں اور شہزین افطار کے بعد رات میں مل آئیں گے۔ کیوں شہزین؟ نبیلہ بھابھی نے اس سے پوچھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اس نے مسکرا کے سر ہلایا۔ تم خوشخبری کب دے رہی ہو؟ نبیلہ بھابھی نے اس سے بھی سرگوشی میں پوچھا۔ تائی امی چلی گئی تھیں، اس لیے وہ شہرین کو چھیڑنے لگی۔ میرے اختیار میں تھوڑی ہے۔ بیسن کو گھول کے اس نے سائڈ کاؤنٹر پہ رکھا۔ حزیل کے اٹھتے قدم رک گئے۔ اس کے کان میں آواز آ گئی تھی۔ لگتا ہے تم نے حزیل کو معاف نہیں کیا۔ بھابھی، ہم اس بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر سکتے۔ وہ واقعی بیزار ہو گئی تھی اور چاہتی تھی اس کے اور حزیل کے معاملے کو ڈسکس نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ وہ خود ہی اسے نپٹا لے گی، کیونکہ دل تھوڑا تھوڑا حزیل کا قائل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی ساری توجہ اور لگاوٹ اسے حزیل کے متعلق سوچنے پہ مجبور کرنے لگی تھی۔ ہاں کر سکتے ہیں، یہ بتاؤ تمہیں بچے کتنے پسند ہیں؟ اور حزیل کو؟ اسی وقت حزیل چلا آیا۔ دونوں ہی سنبھل گئیں، جبکہ شہزین کے رخسار دہک اٹھے۔ امی کہاں گئی ہیں؟ حزیل نے پوچھا۔ صدف سے ملنے، بھابھی نے بتایا۔ ماما بھائی تنگ کر رہا ہے۔ سمن کی آوازوں پر نبیلہ بھابھی چونکی۔ ان دونوں کی لڑائیوں سے تو میں عاجز آ گئی ہوں، اور ان کے ابا پاس بیٹھے ہیں، مجال ہے جو بچوں کو دیکھ لیں۔ وہ آلو اور چھری چھوڑ کر تیزی سے کچن سے نکل گئیں۔ ہاں تو کتنے بچے پسند ہیں؟ حزیل نے مزہ لینے کو اس سے پوچھا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے ناگواری سے اسے تیز لہجے میں کہا۔ پوچھنے میں حرج کیا ہے؟ وہ ہنسا۔ آپ کی یہ خواہش ہی رہ جائے گی۔ وہ اڑی ہوئی تھی، حزیل سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یاد رکھنا کہیں تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ جی؟ وہ کچھ سمجھی نہیں۔ یہی کہ تم ساری زندگی ایسے ہی گزارو گی؟ میں ایسے نہیں گزار سکتا۔ تمہیں میری شکل بری لگتی ہے، چلا جاؤں گا یہاں سے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ شہزین کا دل کانپا، ہاتھ لرزے۔ ایسا تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے۔ آپ کی برداشت کا صرف اتنا ہی اسٹیمنا ہے؟ کیوں تم میری برداشت آزمانا چاہتی ہو؟ اس نے پیچھے سے آ کے کہا۔ جائیں یہاں سے، مجھے کام کرنے دیں۔ صاف کہو کہ دفع ہو جاؤ۔ حزیل نے ذرا خفگی سے کہا۔ ایسا میں کچھ نہیں کہہ رہی۔ وہ اس پہ نگاہ ڈال کے رہ گئی۔ ایک آدمی تم سے معافی مانگ رہا ہے، تمہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہے، پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا۔ شہزین کو حزیل کا لہجہ ٹوٹا ہوا لگا۔ جانے کیوں وہ اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرنا چاہتی۔ شاید اسے ایسا لگتا ہے حالات کے پیش نظر وہ اسے زبردستی قبول کر کے اس کے ساتھ کو زبردستی کا یقین دینا چاہتا ہے۔ جائیے آپ، مجھے کام کرنے ہیں، افطار کا وقت ہونے والا ہے۔ حزیل نے بھی پھر مزید کوئی بات نہیں کی، مگر اس نے لمحوں میں ایک پلاننگ کر لی تھی شہزین کو یقین دلانے کا۔ اسے یقین تھا وہ ضرور پھر اس کی جانب چلی آئے گی۔ شہزین نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ حزیل، مجھے آپ کی آنکھوں اور لہجے کی سچائی نظر آتی ہے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے آپ پر یہ رشتہ زبردستی مسلط کر دیا ہے۔ شاید اسی وجہ سے آپ مجھ سے لگاوٹ کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ وہ پورا وقت سوچتی رہی تھی۔
ताई अम्मी अफ्तार से कुछ देर कबल आ गई थी। उसने और भाभी ने मिलकर अफ्तारी डाइनिंग टेबल पे लगाई। हसील का कुछ पता नहीं था। राहील भाई ने कॉल की तो उसने यही कहा, आ रहा हूँ। ताया अब्बू ने भी बार बार पूछ के फिक्रमंदी जाहिर की थी। ईद में चंद दिन ही बाकी थे। उसने और भाभी ने मिल के समोसे, बिस्किट, दही बर्रे सब ही दही बल्ले होता है कि दही बड़े होता है, जो भी होता है, सभी पहले से बना के फ्रीज़ कर लिए थे। शहजीन शादी से पहले भी ईद पर सारा रिफ़्रेशमेंट घर में ही बनाती थी। उसने यहाँ भी यही सब किया था। भाभी ऐसा कुछ नहीं बनाती थी, ज़्यादातर बाज़ार से ही रिफ़्रेशमेंट मंगवाती थी। ये हज़ील कहाँ है? एहतिशाम अहमद ने पूछा। पता नहीं, दोपहर में तो था, अनीसा ने बताया। अरे शहजीन बेटा, हज़ील का कुछ पता है? ताया अब्बू पता नहीं कहाँ गए हैं, अफ्तारी पर भी नहीं आए, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। वो लाउंज में टीवी देख रहे थे। तल्हा और सुमन भी वहीं खेल रहे थे। पूछो तो साहबजादे हैं कहाँ? ज़रा खैर खबर रखा करो। साहबजादे अमेरिका में 5 साल गुजार के आए हैं। उन्हें जाने क्यों हज़ील की सरगर्मियाँ मशकूक ही लगती थीं, जबकि हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं थी। हज़ील ऑफ़िस के बाद सारा वक्त घर पे ही गुजारता या फिर कभी हसन के पास चला जाता था, और कोई उसकी एक्टिविटीज़ नहीं थी। आप क्या फजूल बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। ताई अम्मी को शहजीन के सामने उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी। शहजीन को भी उसकी फ़िक्र हो गई। कल से वो कुछ चुप भी था। अचानक से वो इतनी देर के लिए कभी जाता नहीं था। कॉल करके किसी को भी बता देता कितनी देर में आएगा। वो इशा की नमाज से फारिग होने के बाद बेकुल और बेचैन सी कमरे में बैठी थी। फवाद और असद से भी पूछ लिया था हज़ील का, उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया था। एकदम से ही उसका सेल बज उठा। शहजीन ने ड्रेसिंग टेबल से सेल उठाया। हसन कॉलिंग लिखा आ रहा था। हेलो शहजीन, बात सुनो, हज़ील का ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया और उसके बचने के कोई चांसेस नहीं। क्या? उसने फलक शगाफ चीख मारी और साथ ही रोने लगी। इतने में सभी उसके रूम में आ गए थे। उसने रो रो के बताया। राहील भाई ने हसन को कॉल की, उसका सेल बिजी जा रहा था। सभी परेशान हो गए। शहजीन तो बेहोश हो गई। ताई अम्मी अपना दिल पकड़ के बैठ गई थीं। तीनों पोर्शन में हलचल मच गई। ईद में 4 दिन थे। कैसे सब खुशी खुशी ईद की तैयारियों में लगे हुए थे। अचानक से ये क्या हो गया? ताया अब्बू, राहील भाई सभी हज़ील की तलाश में निकल गए। हसन से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था। शहजीन तो बेसुध पड़ी थी। मुनीबा बेटी की हालत देख के रोए जा रही थी। रात के 1 बजे तक राहील भाई थक हार के घर आ गए। सारे अस्पताल देख लिए थे, कुछ अता पता नहीं था। हसन भी कॉल नहीं उठा रहा था। इफ्तिखार अहमद ने भी कई बार कॉल की थी। इतने में मेन गेट से गाड़ी अंदर आती दिखाई दी। राहील भाई ने टेरेस देख लिया था। दूसरा हैरानगी का झटका उन्हें लगा था। हज़ील सही सलामत ड्राइविंग सीट से उतरा था और हसन भी था। वो तेज़ी से वहाँ से हटे। उनका दिमाग चकरा गया था। आ गए हैं साहबजादे, राहील भाई ने बताया। मेरा बच्चा। ताई अम्मी तो अजीब बहकी बहकी हो गई थी। अम्मी रिलैक्स। राहील ने उन्हें पकड़ के वापस बेड पे बिठाया। हज़ील और हसन दोनों सबके सामने थे। दोनों के सिर झुके हुए थे। ये क्या तरीका है मजाक का? शोएब अहमद ने हसन की खबर लेनी शुरू कर दी। उसी ने तो कॉल करके कहा था। वो अब्बू, इसने कहा था। वो तो घबरा गया। हज़ील शर्मिंदगी से लब भींचे हुए था। उसने तो सिर्फ शहजीन को तंग करने के लिए ये सब किया था। उसे क्या खबर थी पूरे ख़ानदान में हलचल मच जाएगी। एहतिशाम अहमद ने उसे उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। वो अपने रूम में चले गए। बेटा, ऐसा मजाक करते हैं कोई? इफ्तिखार अहमद ने अफसरदगी से कहा। शहजीन अभी तक बेहोश थी। सॉरी, किसी ने उससे ये नहीं पूछा उसने ऐसा क्यों किया, मगर हज़ील को तो लेने के देने पड़ गए। दोबारा उसकी वजह से शहजीन की ऐसी हालत हो गई थी। डॉक्टर को घर बुलाया गया था। सबके जाने के बाद एहतिशाम अहमद ने उसे इतना सुनाया कि वो मुँह कहाँ छुपाए उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे खबर नहीं थी शहजीन इतनी नाजुक होगी। वो पूरी रात उसके पास ही बैठा रहा। नबीला भाभी उठ के चली गई थी। उन्हें सहरी भी तैयार करनी थी। हज़ील ये क्या कर दिया? वह खुद को लान तान कर रहा था। छोटे चचा, बड़े चचा सभी के सामने उसे शर्मिंदगी हुई। सुबह जाके शहजीन ने मुकम्मल होश में आके आंख खोली थी। उसका सर भारी हो रहा था। उसे सब कुछ याद आ गया था। वो चीख मार के उठी। हज़ील कहाँ है? यहाँ हूँ, बोलो, तबीयत कैसी है? वो वॉशरूम से निकल रहा था। उसे उठते देखा तो दौड़ के आया। आप ठीक हैं? मगर वो तो। शहजीन का लेमन कलर का प्रिंटेड लॉन का सूट मलगजा हो रहा था। उसके सिल्क की दराज बाल बिखरे हुए थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यूँ बेहोश क्यों हो जाती हो? आखिर तुम ऐसी क्यों हो? वो बहुत झुंझलाया हुआ था। अब्बू, अम्मी, राहील भाई की सबकी उसने रात से अब तक डांट ही सुनी थी। मैंने सिर्फ तुम्हें मनाने के लिए ये किया। शायद मेरे मरने के करीब होने से तुम मुझे माफ़ कर दो, मेरे करीब आ जाओ, मगर सब उल्टा हो गया। शहजीन,
میں نے صرف تمہارے لیے کیا، شاید کسی طرح تم میری سچائی پہ یقین کر لو۔ کاش میں مر جاتا، تم سب کو سکون آ جاتا۔ روز روز کے مرنے سے ایک دفعہ کا مرنا بہتر ہے۔ وہ اتنا بکھرا ہوا تھا، شہزین وحشت زدہ سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اللہ نہ کرے، اس نے تڑپ کے دل میں کہا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ حزیل زندہ سلامت اس کے سامنے تھا۔ حزیل کو اندازہ نہیں تھا، وہ تو دن بدن اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ کل جب حسن نے کال کی تو سننے کے بعد تو اسے ایسا لگا وہ بھی مر گئی ہو۔ میں تنگ آ گیا ہوں ایسی زندگی سے۔ ادھر تم نے مجھے سرد مہری کی مار کے رکھا ہوا ہے اور ابو مجھے ہر وقت لان تان کرتے ہیں۔ ایک بندے نے اتنی معافیاں مانگ لی ہیں، اب تو بس کرو۔ وہ پھٹ پڑا۔ شہزین کو اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا، وہ خود سے شرمندہ ہو گئی۔ حزیل کو اس نے اگنور کیا تھا صرف بے یقینی کی وجہ سے، جبکہ حزیل سے جب سے شادی ہوئی تھی اس نے شہزین کا مکمل خیال رکھا تھا، اور سب سے بڑی بات یہی تھی وہ ساری توجہ اس پہ دیتا۔ پھر بھی اسے ایسا کیوں لگتا تھا وہ زبردستی یہ رشتہ نبھا رہا ہے؟ تمہارے ساتھ مذاق کیا کر لیا؟ میری زندگی سب نے مذاق بنا دی ہے، جیسے میں انسان نہیں۔ اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ سوری۔ شہزین بیڈ سے اٹھ کے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں ضرورت کسی کی، نہ تمہاری۔ تم نے دل کھول کے مجھ سے بدلہ لے لیا ہے، اب سکون سے بیٹھ جاؤ۔ وہ تو مشتعل ہی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں لال ڈال ڈورے نظر آ رہے تھے، آنسوں نے بھی اس کے اداس دل کی گمازی کر دی۔ آپ میری بات تو سنیں۔ مجھے نہیں سننی تمہاری کوئی بات، تم پر پورا یقین تھا، تم حساس دل رکھتی ہو، ضرور مجھ پہ یقین کرو گی، مگر تم تو کیا، میرے گھر والے بھی مجھ سے منہ موڑ گئے۔ اتنا بڑا گناہ کر دیا تھا، اور اب اگر میں نے اپنی بیوی کو منانے کے لیے یہ جھوٹ بول دیا تو ایسا کیا غلط کیا ہے آپ نے؟ ایسا گندا مذاق کیا ہے؟ تائی امی آپ کی ماں ہیں، وہ بیٹے کے متعلق ایسی خبر سن کے زندہ رہ سکتی ہیں؟ اور میرا سوچا تھا آپ نے میں برداشت کر پاؤں گی؟ شہزین بھی تیز لہجے میں بولتی ہوئی رونے لگی۔ ہر چیز اور مذاق حد میں اچھا لگتا ہے، مذاق سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، زندگی تباہ ہو تو گئی ہے اس کی۔ اس 1.5 ماہ میں اسے شادی کے بعد کوئی خوشی نہیں ملی۔ اس وقت یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ وہ اٹھ کے تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گیا۔ وہ ذہنی طور پر خاصا پریشان تھا، وہ آگے مزید اپنے دفاع میں نہیں بولنا چاہتا تھا۔ شہزین نے ایک افسردہ اور حسرت بھری نگاہ اس پہ ڈالی جو اندر سے اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، وہ متحوش زدہ تھی۔ حزیل نے اسے منانے کے لیے ایسا مذاق کیا، اندر سے کوئی بول رہا تھا وہ تمہیں شدتوں سے چاہتا ہے، تمہیں کسی طرح بھی راضی کرنا چاہتا ہے، اور اس حد تک بھی چلا گیا۔ وہ خاصی افسردہ اور مایوس ہو گئی تھی۔ حزیل کو معاف کر کے وہ پہل کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا تھا۔ 27ویں شب آئی تو پوری رات حزیل نے مسجد میں عبادت کر کے گزاری، باقی کے 2 دن بھی اس نے مسجد میں گزارے۔ سحری میں ہی گھر آتا تھا۔ شہزین پوری رات نہیں سو پاتی تھی، کروٹیں بدلتے اور انتظار کرتے کرتے سحری ہو جاتی۔ اس نے تایا ابو اور تائی امی سے اتنا کہا تھا کہ وہ حزیل کو معاف کر دیں۔ بیٹا یہ تم کہہ رہی ہو؟ تایا ابو وہ آپ کے بیٹے ہیں اور تائی امی آپ ماں ہیں، انہیں اس طرح اگنور نہ کریں۔ شہزین کا لہجہ دھیما اور اداس تھا۔ تایا ابو اور تائی امی حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شہزین اس کی حمایت کر رہی تھی۔ جیتی رہو بیٹا۔ تایا ابو نے اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھا تھا۔ شہزین کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اس کی وجہ سے یہ دونوں بھی اداس تھے۔ آج 29واں روزہ تھا، سب کو ہی یقین تھا چاند نظر آ جائے گا۔ وہ سمن کے ننھے ننھے ہاتھوں پہ مہندی لگا رہی تھی۔ بیٹا ہاتھ سیدھے رکھنا۔ نبیلہ بھابھی بھی وہیں لاؤنج میں آ گئی تھیں۔ شہزین کا ذہن الجھا ہوا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا حزیل کو کیسے منائے، کیونکہ ان 3-4 دنوں میں وہ بالکل ہی خاموش ہو گیا تھا۔ تایا ابو اور تائی امی نے اس سے کہا بھی شہزین کو اپنی مرضی کی شاپنگ کرا دے، اس نے سہولت سے منع کر دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ اس سے بالکل کنارہ اختیار کر گیا ہے۔ شہزین ایسا کرنا، تم بھی آج ہی مہندی لگوا لینا۔ صبح سے لگواؤں گی، وہ کہہ بھی رہی تھی۔ اس نے تائید میں سر ہلایا۔ شہزین کیا بات ہے؟ حزیل کہ تم سے بات چیت نہیں کر رہا؟ نبیلہ بھابھی نے نوٹ کیا تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔ جی بہت زیادہ ناراض ہیں، اس نے بتایا۔ ناراض تو تمہیں ہونا چاہیے، انہوں نے استفسار کیا۔ میری اتنی لمبی ناراضگی کی وجہ سے ہی ناراض ہیں، اس نے رک رک کے کہا۔ بھائی ختم کرو یہ ناراضگی وغیرہ۔ حزیل تھوڑا شرارتی اور شوق مزاج کا تھا، اس لیے تمہیں تنگ کر لیتا تھا۔ وہ فکرمند ہو گئی تھی حزیل کی خاموشی سے۔ ارے اسے مناؤ، بس کرو۔ جواب میں شہزین نے سر ہلایا۔ اس کو سمجھ ہی تو نہیں آ رہا تھا ایسا کیا کرے کہ وہ مان جائے۔ بھابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، میری بات وہ سننے کو تیار نہیں، اس نے افسردگی سے کہا۔ ارے بیوی ہو، مناؤ اسے کسی طرح بھی، کل انشاءاللہ عید ہو گئی اور تم دونوں کی شادی کے بعد یہ پہلی عید ہے، اس لیے اس عید کو اسپیشل بناؤ۔ بھابھی نے معنی خیزی سے مسکرا کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا۔ اگر نہیں مانے تو؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسکرا رہی تھی۔ مبارک ہو بھائی، چاند نظر آ گیا، راحیل بھائی کی آواز آئی۔ کیا واقعی؟ بھابھی گویا ہوں۔ ہاں بھائی، یہ حزیل کہاں ہے؟
افطار کے بعد جو گئے ہیں آئے ہی نہیں، شہزین نے بتایا۔ تایا ابو اور تائی امی نے بھی آ کے چاند کی مبارکباد دی۔ شہزین نے بیڈ روم میں آ کے پہلے بیڈ روم کو سیٹ کیا۔ اس دفعہ وہ اپنی عید یادگار بنانا چاہتی تھی۔ اس کے میکے سے بھی اس کے کپڑے اور دیگر سامان آیا تھا۔ اپنی مرضی سے اس نے حزیل کا قمیض شلوار پریس کیا، اپنا بھی سوٹ پریس کر کے ہینگر کر دیا تھا۔ اس عید پر اس کا دل چاہا جیون ساتھی اس کے ساتھ ہو اور وہ اپنے جیون ساتھی کی ساری شکایتیں دور کر دے۔ کام سے فارغ ہو کے صبح سے مہندی لگوائی۔ 11 بجے وہ آئی تو دیکھا حزیل بے خبر سو رہا تھا۔ نائٹ بلب کی ملگجی روشنی میں وہ آہستگی سے چلتی اس کے پاس آئی۔ مہندی سوکھ گئی تھی۔ حزیل کی مسحور کن مہندی کی مہک سے آنکھ کھلی تھی۔ اپنے پہلو میں اسے دراز دیکھا۔ وہ 2 دن سے کتنی بدلی بدلی نظر آ رہی تھی۔ اس کے سارے کام دوڑ دوڑ کے کر رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا وہ بھی ناراضگی اور گریز سب ختم کرنا چاہتی ہے، مگر وہ جان بوجھ کے اکڑ دکھا رہا تھا۔ عید کی صبح بڑی انوکھی اور سہانی تھی۔ اس نے حزیل کو دیکھا۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر اپنی تیاری میں لگا رہا۔ عید کی نماز سبھی خاندان کے مرد حضرات ساتھ پڑھنے جاتے تھے۔ تیار ہو کے اس نے ابو اور امی کو سلام کیا۔ رحیل بھائی سے بھی عید ملا تھا۔ جلدی جلدی اس نے ناشتہ لگایا۔ وہ خاموشی سے کر کے سب کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔ تم بھی تیار ہو جاؤ جا کے۔ تائی امی نے اسے کچن میں برتن دھوتے دیکھا۔ مہمانوں کے ریفریشمنٹ کے لوازمات اس نے ٹرالی میں سیٹ کر دیے تھے۔ وہ جلدی جلدی بات لے کے نکلی تھی تاکہ حزیل کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو جائے۔ تائی امی نے بڑا خوبصورت سٹائلش ریڈ کلر کا سوٹ بنوایا تھا۔ میچنگ جیولری اور میک اپ میں خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ حنائی ہاتھوں میں چوڑیاں خاصی سج رہی تھیں۔ اس کا ارادہ سب سے پہلے امی اور ابو سے عید ملنے جانے کا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی خود کو حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان 3 ماہ کے عرصے میں وہ سمارٹ اور سلیم ہو گئی تھی۔ وہ سیل پر بات کرتا ہوا اندر آیا تو شہرین جھینپ کے آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اسکائی بلو قمیض شلوار میں روٹھا روٹھا حزیل بڑا گریسفل اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اچھا، سب سے پہلے تمہاری طرف ہی آئیں گے۔ حزیل جب تک بات کرتا رہا وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ فواد کی کال تھی۔ چھوٹے چچا اور چچی نے تمہیں بلایا ہے۔ حزیل نے اچٹتی نگاہ ڈالی۔ وہ اپسرا ہی تو لگ رہی تھی، اتنی خوبصورت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ، یہ حیران کن عمل تھا۔ کیوں مجھے ہی بلایا ہے، آپ کو نہیں بلایا؟ وہ سست روی سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ حزیل اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا کیونکہ اس وقت شہزین کا ایسا دل فریب روپ اس کے ارادوں اور سوچوں کو متزلزل کر رہا تھا۔ ہاں بلایا ہے، مگر میں بہت تھکا ہوا ہوں، اس وقت نہیں جاؤں گا، آرام کرنے کا موڈ ہے۔ وہ اپنے سلیقے سے سجے بیڈ روم پر ستائشی نگاہ ڈالتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ شہزین کی سلیقہ مندی کا تو ویسے ہی قائل تھا، آرام تو آ کے بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے قدرے توقف کے بعد کہا، تمہیں جانا ہے تو چلی جاؤ، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ اسے مکمل نخرے اور ناراضگی دکھا رہا تھا۔ کیا بات ہے، آپ کے مزاج ہی نہیں مل رہے ہیں؟ 3 دن ہو گئے ہیں مجھے اگنور کیے جا رہے ہیں۔ شہزین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ پھٹ پڑی۔ حزیل حیرت و انبساط میں مبتلا ہو کے چونکا۔ اس کی سماعت اور بصارت جیسے یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ غلطیاں خود کیے جا رہے ہیں، مجھے مذاق بنایا، پھر یہ 4 دن پہلے اپنے ایکسیڈنٹ کا مذاق، حد ہوتی ہے، کیا سمجھا ہوا ہے مجھے؟ آپ کو میں معاف کر کے گلے لگا لوں؟ وہ اتنی تیزی سے بول رہی تھی، اسے خود خبر نہیں تھی روانی میں کیا کہہ رہی ہے۔ حزیل کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ وہ کتنے استحقاق سے دو بدو اس سے لڑ رہی تھی۔ پہلے مجھے موٹی بھدی پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے رلاتے رہتے تھے اور اب بھی رلا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کی خوبصورت پرفسوں آنکھوں میں نمی آ گئی۔ حزیل کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ رینگی مگر اس نے چھپا لی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اسی طرح میرے ساتھ کرنا ہے تو کیجیے، میں بھی کہیں نہیں جا رہی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل پہ کلائی سے چوڑیاں اتار اتار کے پھینکنے لگی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ سرعت سے اس تک پہنچا۔ اس کا ایسا پیارا خوبصورت چہرہ ذرا سی دیر میں ہی رونے جیسا ہو گیا تھا۔ آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں، جائیے آپ آرام کریں۔ اپنے کومل نازک سے ہاتھ حزیل کے ہاتھوں سے چھڑائے۔ کون آرام کرے گا جب اتنا حسن سامنے ہوگا؟ اس کی ٹون بدلی تھی۔ شہزین نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تم اتنی آندھی طوفان ہو، ہر کام میں جلدی کرتی ہو، مجھے ناراض بھی نہیں ہونے دیا۔ آپ کا ناراض ہونا بنتا ہی نہیں، مجھے آپ سے ناراض رہنا چاہیے تھا۔ دیکھیں میں نے پھر بھی ناراضگی ختم کی۔ وہ حزیل کی وارفتگی سے دیکھنے سے گھبرانے لگی تھی۔ میں اچھا نہیں ہوں، تم واقعی بہت اچھی ہو، صاف گو اور سچی ہو، میں تمہیں تنگ کرتا رہا یار، سوری۔ وہ شرمندگی سے پھر بولا، مجھے یہ بتائیے میں اتنی موٹی تو نہیں تھی، مگر اب ضرورت سے زیادہ سلیم ہو گئی ہو۔ وہ پھر اسے کانشیس کرنے لگا۔ کیا ابھی بھی آپ کو اعتراض ہے؟ اس کا منہ بن گیا۔ یار سوری میں مذاق کر رہا تھا، اور میں نے آج اس یادگار عید کے دن توبہ کی جو کبھی مذاق کروں، کیونکہ مذاق سے جو نقصان میرے ہوئے ہیں یہ میں ہی جانتا ہوں۔
اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ شہزین کے ہاتھوں کو وہ استحقاق سے تھامے ہوئے تھا۔ میں تم سے بچپن سے ہی محبت کرتا تھا، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اگر کبھی ایسا موقع آیا تو تمہیں یقین کیسے دلاؤں گا۔ مجھے آپ کی آنکھوں اور لہجے کی سچائی نظر آ گئی تھی، مگر مجھے بھی آپ پہ غصہ تھا، اور مجھے تم پر اس لیے غصہ تھا۔ ہر دن نئی لڑکی کی تصویر لے کے آ جاتی تھی بے وقوف لڑکی، میں ان میں خامی جان کے نکالتا تھا کیونکہ میں تمہیں چاہتا تھا۔ اس نے شہزین کے سر سے اپنا سر ٹکرایا۔ اظہار کیوں نہیں کیا؟ شرمائے شرمائے لہجے میں کہا۔ بس تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا، مگر تم نے سچ میں خود کو اذیت دے کے میری تو جان ہی نکال دی تھی۔ بس میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ منمنائی، اب ساری زندگی تمہارے دل کو جوڑے رکھوں گا، کبھی نہیں توڑوں گا، کیونکہ مجھے سچی سادہ پیار کرنے والی بیوی مل گئی ہے۔ وہ مسکرایا۔ شہزین جھینک گئی۔ ویسے محترمہ، آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور مہندی کی خوشبو، وہ اس کے ہاتھوں کو سونگھنے لگا۔ شہزین نے اس کے ترنگ میں آتے ہی اپنا ہاتھ چھڑایا۔ یہ ہاتھ میں نے ساری زندگی کے لیے تھاما ہے۔ وہ ہنسا۔ مجھے نہیں پتا تھا اس دفعہ یہ عید ہم دونوں کو ملا دے گی۔ وہ جذب سے بول رہا تھا۔ نکالیے میری عیدی۔ اس نے حزیل کے آگے اپنا حنائی ہاتھ پھیلایا۔ ابھی تو تم اپنے میکے چلو، آگے تفصیل سے عیدی دوں گا۔ لہجہ معنی خیز اور شرارتی ہوا۔ حزیل اور شہزین ہلکے پھلکے ہو گئے تھے۔ دونوں کی بدگمانی دور ہو گئی تھی۔ عید مبارک۔ حزیل نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور باہوں کا حصار تنگ کر دیا۔ وہ شرمائی لجائی خود میں سمٹ گئی تھی۔ ختم شد۔ سو میری عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اگر ناول پسند آیا ہو، میری کاوش پسند آتی ہے، تو میری کاوش کو سراہتے ہوئے ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.